الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ اور اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور آج کی تاریخ انشاءاللہ تعالی جو ٹاپک، جو موضوع میں نے نکالا ہے محنت کر اللہ کے فضل سے، وہ موضوع اور ٹاپک کا نام ہے نیکی کی تاثیر اور گناہوں کی نحوست. کیونکہ یہ مہینہ سفر کا چل رہا ہے تو بہت سے لوگ کہتے کہ یہ مہینہ معاذ اللہ پورا کا پورا منحوس ہے، کوئی کہتے ہیں کہ
اس کی جو 13 تاریخ تھی وہ منحوس ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں نکلتی، تو آج آپ پتہ چلے گا کہ اصل منحوسیت کس چیز میں ہوتی ہے۔ خبر اس کے اپنے اس ٹاپک پر میں آؤں، آئیے سب سے پہلے ہمارا درود پاک کی فضیلت کو سنتے چلے کہ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بے شمار احادیث جو ہے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں بھی 2 جلدوں میں آپ نے درود و سلام کے بے شمار واقعات، اس پر فضائل پر بہت سے احادیث ان کتاب میں آپ نے جمع فرمائی ہیں، اور بہت سے بزرگان دین اپنی کتابوں میں درود پاک کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہے، احادیث بھری پڑھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی دیکھیں گے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں ان کا کچھ خاص اور کچھ اہم مقاموں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور ان کو وہ درجے عطا فرمائے گا۔ تو جنتی کہیں گے کہ ہم بھی جنت میں، تم بھی جنت میں، لیکن تمہیں جو یہ خاص پروٹوکول دیا جا رہا ہے، خاص ایک مقام، ایک درجہ دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ جنتی کہیں گے کہ ہم نماز یعنی عبادت کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پڑھا کرتے تھے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بدولت ہمیں جنت میں آنے کے بعد بھی ایک خاص پروٹوکول یعنی خاص عزت سے نوازا ہے، خاص درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلا کہ جو درود پڑھتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو بھی دور فرماتا ہے، یہاں تک کہ درود پاک جو ہے دنیا میں بھی آپ کا کام آئے گا انشاءاللہ، قبر میں اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ظاہر ہوگا۔ لہٰذا میں اکثر لوگ کو کہتے رہتا ہوں کہ اگر پریشانی نہیں جا رہی ہے، مصیبت نہیں جا رہی ہے، تکلیف نہیں جا رہی ہے، تو لہٰذا گھر میں درود پاک کی عادت بنائے، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ان کو درود پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے، آئیے پہلے اس کے اوپر ایک سرسری طور پر اس کا ترجمہ اور تفسیر نعیمی میں اس آیت کے متعلق کیا بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ 6ویں پارے کی آیت ہے۔ سب سے پہلے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اس آیت کا ترجمہ اور کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ ہے اور ایک ہے، اور جو نبی کو چھوڑ کر خدا کو مانتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ پھر وہ لوگ ہزاروں لاکھوں خدا بنا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو نبی کے ذریعے خدا کو مانتا ہے ان کا یہ ماننا کہ خدا ایک ہی ہے۔ الحمدللہ اہل ایمان کے پاس نبی ہے، اس لیے تو ہم خدا کی معرفت، خدا کی پہچان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اور جو نبی کے ذریعے خدا کو نہیں پہچانتا پھر وہ ایک خدا کا نہیں ہزاروں خدا کو ماننے والے ہو جاتے ہیں، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ ماننا، دوسرے لفظوں میں یہ کہے کہ مسلمان کا ایک معنی ہے یقین رکھنا، اور یقین کہتے کس کو ہے کہ کسی بات پر آپ کو اگر شک ہو جائے تو وہ یقین اس کو نہیں کرے گا۔ ایک مثال میں دے کر سمجھا رہا ہوں، یقین کس کو کہتے ہیں؟ کسی بات پہ اگر آپ کو شک ہو جائے تو وہ کام ہوا نہیں ہوا، 50-50 ہے یا
ایسا اگر شک ہو جائے تو اس کو یقین نہیں کہے گا، بلکہ اگر کسی کام میں آپ کو شک ہو لیکن 90% مجھے یقین ہے، 10% یقین نہیں ہے، تو بھی ایمان میں یہ بات نہیں چلے گی، بلکہ 5% میں 1% بھی نہیں چلے گی، 100% کہیں گے آپ 99% تو مجھے بھروسہ ہے کہ 1% نہیں ہے، تو یہ بات بھی ایمان میں نہیں چلے گی۔ یقین اس کو کہتے ہیں جہاں پر 100% جمع ہو جائے، جس میں 1% بھی جو ہے آپ کو شک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین۔ پہلے یقین کا معنی ذہن میں بٹھائے، جہاں 100% جس بات پر آپ کو یقین ہو، 1% کا بھی جس بات پر آپ کو شک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین، اور اسی یقین کا نام ایمان ہے۔ بہت سے لوگوں کو مسلمان کو، لیکن مسلمان کا معنی نہیں معلوم، ایمان کہتے کس کو پکڑ کے پوچھے تو نہیں معلوم ان کو۔ تو آج بیسک معلومات سے بھی مسلمان بہت دور ہے، دین کی دوری کی وجہ سے، علم کے کمی کی وجہ سے، لہذا یقین کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان ہمارا کیا ہے، یعنی یقین، کامل یقین ہمارا کیا ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، اس میں ہمیں 1% بھی شک نہیں ہے مسلمان۔ پھر یقین کا اور درجہ بڑھتا جاتا ہے، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین کے مقام پر آتا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، پھر اسی رب نے ہمیں جینے کے طریقے نبی کے ذریعے سکھائے ہیں، اسی رب نے، جس کو ہم ایک مانتے ہیں، اسی رب نے ہمیں پھر نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اہل ایمان کو جینے کے طریقے سکھائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، جنت دوزخ پر یقین رکھتا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، ان تمام باتوں پر یقین رکھنے والوں کو ایمان والا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو مانے، ایک یقین کرتا ہے، دیکھیں میں ایک بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، اللہ پر یقین تو رکھے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، لیکن وہ جنت کو نہیں مانتا، یعنی کہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن جنت نہیں مانتا، دوزخ نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، حساب کتاب ہوگا، نیکی بدی گناہ صحیح غلط، وہ کہیں گے میں ان باتوں کو نہیں مانتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے۔ تو ایمان صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی ماننا ہے، دوزخ کو بھی ماننا ہے، اور حساب و کتاب پر یقین رکھنا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کچھ کو ماننا، کچھ کو چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یقین ہمیں جب اس بات کا ہے کہ اسی رب نے ہمیں جینے اور مرنے کے طریقے سکھائے، یعنی آپ کو جینا ہے تو کس طرح جینا ہے۔ تو مسلمان دنیا میں من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، من چاہی زندگی اپنے من میں جو آئے کرے، بس میں نہیں مانتا ہوں، وہ صرف غیر کر سکتے، ایمان والا نہیں کر سکتا۔ غیر جو اللہ کو نہیں مانتے قیام کے، وہ تو اپنے من چاہی زندگی گزارتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسا کمانا ہے، کیا کمانا ہے۔ لیکن مسلمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانہ، لیکن ہمارے نبی نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ قید خانہ ہے نا، مجھے بتائیے ایک قیدی جیل میں ہو تو کیا وہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتا ہے، من چاہے کپڑے پہن سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ جو جیل کے رولز ہے اس کو اپنانا پڑے گا، ٹائم پہ سونا ہوگا، ٹائم پہ اٹھنا ہوگا، اور ہر وقت جیسے ہم گھر میں مٹن چکن جو اپنی مرضی کھاتے ہیں، وہاں پر جیل میں یہ سب ہوا نہیں جلتا، وہ رولز سے آپ کو چلاتے ہیں جیل کے اندر۔ تو حضور نے کیا پیاری مثال دی کہ مومنوں کے لیے دنیا بھی ایک قید خانہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، رب چاہی زندگی تمہیں گزارنا ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، کیا کھانا ہے وہی کھانا ہے، کیا پینا ہے وہی پینا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے،
کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ ساری باتیں بتا دیے گئے ہیں، اور انہی باتوں پر یقین کر عمل کرنے والوں کو ایمان والا کہتے ہیں، انہی باتوں پر یقین کر عمل کرنے والوں کو ایمان والا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنیاد آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے آنے والی بات کہ نبوت مہینوں میں دن میں نہیں ہوتی، کس میں ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی بنیاد سمجھ جائے آپ کہ ہم اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارنے والے لوگ، اسی کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ ان کو اختیار کرنا، یعنی اختیار کرنا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ ایک اور میں بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم اور آپ انسان جو ہے ایک پتھر کی طرح مجبور نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اسی اختیار کا صحیح استعمال کر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ آپ نیکی اختیار کرتے ہیں یا گناہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا۔ جیسا کہ آپ دیکھیے ایک مثال دے کر لوگ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوگا میں چور بننا، میں چور بن گیا، تقدیر میں لکھا ہوگا میں شرابی بننا، میں شرابی بن گیا، تقدیر میں لکھا ہوگا میں بے نمازی بننا، بس وہ آپ ہی بول دینا مولانا لوگ کہ تقدیر میں لکھ چکا ہے بھائی۔ یقیناً تقدیر میں سوڑیوں کو کون بیٹھے ہوئے، نیند آ رہی تمہاروں کو، سائڈ میں بٹاؤ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل توجہ سے سنیے آپ بات، اگر سستی کا حال آئے تو بڑی مہربانی، میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہماری جو محنت ہوتی ہے اس پر آپ جو ہے اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ یہ بیان نہیں ہے، آج کی باتیں ساری دکھتی پر ہاتھ رکھنا ہے۔ تقریر تو اکثر سنتے رہتے ہیں، فضائل بزرگان دین کے ہم سنتے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کے، لیکن یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے کس راستے سے جا کر اللہ کے نیک بندے بنے، محبوب بنے، وہ سمجھیے، بنیاد آپ سمجھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ تقدیر میں جو لکھا وہ ہوتا رہتا ہے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں، یقیناً تقدیر میں جو لکھا گیا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تقدیر ہم جو یعنی اللہ جو لکھ دیا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ لکھا۔ ذہن میں رکھے بات، سرکار کیا فرمایا کہ اللہ جو لکھ دیا وہ ہوگا نہیں، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے میں ہمارے بارے میں اللہ کو معلوم ہے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، ہمیں بنانے سے پہلے اللہ کو ہمارے بارے میں معلوم ہے کہ ہم کرنا کیا کرتے کیا ہوگا، تو ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہ لکھا، تو تقدیر میں جو لکھا وہ ہوگا نہیں، جو ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھا۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دیا، اختیار دیا، جیسا کہ ہم مثال دے کر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور نہیں، اللہ نے اس کو عقل، سمجھ اور اختیار دیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، فرماتے کہ ایک چور جو ہے باغ میں گھس گیا اور گھس کر جو ہے جھاڑ پر چڑھا اور چڑھ کر پھل توڑنے لگا، اتنے میں باغ کا مالک آ گیا اور یعنی ریڈ ہینڈ اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر نیچے اتار کر اس کو مارنے لگا کہ تو میرے باغ میں گھسا اور پھل بھی چوری کرنے لگا ہے۔ جب مارنے لگا تو چور کہہ رہا ہے کہ حضرت ایک بات سنیے، بولے کیا؟ یعنی کہ چور نے دیکھیے آپ، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں اپنی مرضی سے تھوڑا ہی باغ میں آیا، تو باغ کے مالک نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے تو چور نے کہا دیکھیں اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، میری تقدیر میں تھا ہوگا کہ میں آپ کو باغ میں آنا، چوری کرنا، اس لیے میں آپ کے باغ میں آیا، چوری کرا اور چوری کر جا رہا تھا، پکڑ لیے، بھائی میں کچھ نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ ایسا بہت بولتے ہیں، آپ کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں کو،
یہ میرے ہمارے اختیار میں، جب اللہ ہمارے دل میں ڈالے گا ہم داڑھی رکھ لیں گے، جب اللہ کی مرضی ہوگی ہم نماز پڑھیں گے۔ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اب کیا فرشتہ آ کے آپ کو بولے گا کہ داڑھی رکھو؟ کیا فرشتہ آ کے آپ کو بولے گا نماز پڑھو؟ کیا بات کرتے ہیں، غور سنیں آپ۔ لہٰذا چور نے بھی یہ بات کہی، بھائی اللہ کی مرضی تھی ہوگی چوری کرنا، میں معاذ اللہ نے کہ چوری کرنا حرام ہے، یاد رکھے آپ، یہ قانون اللہ نے بنایا، چوری کرنا حرام ہے۔ لیکن مولانا لوگوں ایک مثال اگر ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ذہن میں رکھتا ہے کہ ہماری مرضی سے کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یقیناً، لیکن ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے رکھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ باغ کے مالک کو چور کرنے لگا، بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو جب اس کی مرضی تھی ہوگی میں آپ کے باغ میں آیا اور چوری کرنے لگا، تو یہ تقدیر میں تھا، میں چوری کر رہا تھا۔ تو باغ کا مالک بھی بڑا ہوشیار تھا، عقل مند تھا، اس نے اور مانا چور چور، تو چور کرنے لگا، بھائی مار کیوں رہا ہے؟ ارے ابھی تو نے کہا نا کہ تیری تقدیر میں چوری کرنا تھا، تو میری تقدیر ہے تیرے کو مارنا، میری تقدیر میں تیرے کو مارنا لکھا، میں مار رہا ہوں، تیری تقدیر میں چوری کرنا تو تو چوری کر رہا ہے۔ تو جب چور بولا یہ تو بہت ہوشیار آدمی ہے، ہاتھ جوڑ کر بولا نہیں باغ کے مالک صاحب بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ہمیں سمجھ دیا، صحیح اور غلط ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے، اور اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو اس اختیار سے آپ کو صحیح غلط آپ کا کام ہے چننا۔ کوئی فرشتہ آگا آپ کو کہے گا کہ آپ یہ کام کرو، آپ کو خود چننا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو جانور کی طرح بے عقل نہیں عقل والا بنایا۔ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ عقل کا ہے۔ جانور جو ہے اس کے بھی ہاتھ پیر ہے، ہمارے بھی ہاتھ پیر ہے، وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، ہماری بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جانور اور انسان میں جو فرق نظر آتا ہے وہ عقل سلیم کا ہے، وہ جانور کا نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا، اس عقل کے ذریعے بتا دیا اور نبی کو بھیج کر اور سمجھا دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اگر آپ جا رہے ہیں اور پتھر اٹھا کر کتے کو مارے، پتھر اٹھا کر کتے کو مارے، تو مجھے بتائیے کتا پتھر کو کاٹنے دوڑتا ہے یا مارنے والے کو؟ یقیناً مارنے والے کو۔ جب آپ پتھر مار رہے ہیں کتے کو تو کتا مارنے والے کو بولتا ہے، آنے کا پتھر آ کر لگا اس کو، سمجھیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں مثال دے کر، آنے کا پتھر آ کر اس کو لگا، لیکن کتا بھی جانتا ہے پتھر میں کوئی اختیار نہیں ہوتی ہے، یہ پڑا رہتا ہے جب تک اس کو کوئی ہٹائے نہیں، لہٰذا جب پتھر کا قصور نہیں ہے مارنے والا کا قصور ہے۔ اس کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر بے اختیار ہے، انسان کو اللہ نے اختیار والا بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اختیار والا بنایا ہے۔ تو اسی اختیار ہمارے اندر بھی رکھا گیا ہے، ہم سب انسانوں کے اندر بھی، آپ کے اندر ہمارے اندر بھی، اور یہ اختیار کا نام عقل ہے۔ اور یہ اختیار دے کر اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جس کو ہم اسلامی زبان میں کہتے ہیں گناہ اور نیکی۔ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے نبی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیا، عقل دیا ہے، تو اس عقل کے ذریعے، حضور کے ذریعے ہمیں نیکی پہچاننا ہوگا، گناہ کو بھی پہچاننا ہوگا۔ جو نیکی پہچانا، مجھے بتائیے ایک اور میں آپ کو بات مثال دے کر بتا دوں کہ جو کام کرنا ہے، کیونکہ اگر میں ایک مثال لے کر اکثر یہ بات کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ اگر یہ فون، جس نے اگر فون بنایا ہے تو بنانے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ کسی چیز کو اگر آپ بنائیں اپنے ہاتھ سے، خود بنائیں، چاہے وہ فون ہو، کپڑا، کچھ بھی اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں، تو بنانے والا جانتا ہے بہتر یا لینے والا جانتا ہے؟ بنانے والا جانتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، لینے والے کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اس مثال کو ذہن میں رکھیں، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ ہمارے بہتر جانتا ہے ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو اب یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نیکی اور گناہ کا جو اسلام جو ہمیں تصور دے رہا ہے، جو راستہ بتا رہا ہے، جو طریقہ بتا رہا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو ایک بات ذہن میں بٹھا لے، یہ گناہ اور نیکی کے کام کے اللہ جو کہہ رہا ہے یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو اگر آپ غور کریں جو کام نیکی ہے اگر ہم وہ کریں گے فائدہ اللہ کو نہیں ہمیں ہے۔
اور جو کام گناہ کے ہیں اگر ہم وہ بھی کریں گے تو معاذ اللہ تو ناراض ہوگا، لیکن نقصان ہمیں کو ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآن کہتا ہے شراب مت پیو، اللہ نے قرآن میں کہا شراب پینا حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ شراب پینا حرام ہے، یہ اسلام تو کہہ رہا ہے، لیکن اپنی عقل سے بھی سوچیے کیوں منع کیا گیا، وجہ کیا ہے منع کرنے کی؟ تو ایک شراب تمہارے گردوں تمہارے پھیپڑوں کو خراب کر کر تمہیں موت کے بہت جلدی قریب پہنچا دیتا ہے، تو نقصان انسانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو منع کر رہا ہے تو سمجھو فائدہ انسان کا ہی ہے۔ تو گناہ غلط کام سے اگر اللہ منع کر رہا ہے تو فائدہ ہم انسانوں کا ہی ہے، اور نیک کام کرنے کا اگر اللہ حکم دے رہا ہے تو اس میں فائدہ انسانوں کا ہی ہے۔ میں آپ کو نیک کام میں نماز، روزہ، ماں باپ کی خدمت، ساری بات یعنی اخلاقی، اگر اخلاق اچھے ہیں تو وہ بچہ ماں باپ کا فرمان بردار ہوتا ہے، اور معاشرے میں اس کو خاندان میں عزت ملتی ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کس بچے کو کہ یہ فلاں بچہ جو ہے نا نمازی پرہیزگار تو ہے ہی، لیکن ماں باپ کا ادب کرنے والا بھی ہے، ماں باپ کی عزت کرنے والا ہے، استادوں کا ادب کرتا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ اخلاق جو معاشرہ ہمارے پاس اللہ نے جس سوسائٹی میں ہمیں رکھا ہے، جس دنیا میں ہمیں رکھا ہے، تو اخلاق سدھارا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اخلاق کیسے گزارنا یہ بھی بتا دیا اللہ اس کے رسول نے ہمیں، اور یہ اخلاق کے کام اگر ہم کریں گے تو عزت ہمیں ہی ملے گی۔ اگر جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، ماں باپ کو تکلیف، تو معاشرے والے بھی، سوسائٹی والے بھی، اور آس پاس کے لوگ بھی آپ کو نیچے گرا کر دیکھیں گے۔ یہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو لہٰذا بتانا اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، نیکی میں اللہ نے عزت رکھی ہے، گناہ میں، غلط کاموں میں ہماری بے عزتی ہے۔ اگر بندے کو اللہ نے اختیار دیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اختیار والا بنایا ہے، اب تمہارا اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے اپنی مرضی سے نیکی اختیار کرو یا گناہ اختیار کرو، یہ مرضی ہماری ہے، یہ اختیار ہمیں دیا گیا، ہمیں عقل دی گئی، سمجھ دی گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کے بعد سمجھتے کر اب آگے بڑھتے ہیں، جو آیت مبارکہ جو رب کا کلام ہمیں بیان فرما رہا ہے، اللہ کا کلام قرآن، جو آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک بھی کوئی قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی کوئی چیز نہیں لا سکتا۔ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، آج چاند پر جو ہے جا چکے ہیں، لیکن نہیں بیٹے بچوں کو اگر ان کی امی ہے تو فوراً بھیجا دی، مہربانی ہوگی، نہیں تو خاموش بیٹھائے گی۔ اتنے بچے، یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں سے لیا، شرعی اعتبار سے یہ ایک مسئلہ میں دیکھو کیا لوگ آ رہے جا رہے، جاؤ باہر جاؤ، بھیجاؤ بولے اٹھک بیٹھک نکو کر بولو۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے میں مسئلہ یہ شرعی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ اتنے کمسن بچے جن کو ہگنے اور موتنے کا پتہ نہ ہو اور جن کو مسجد کا خیال نہیں کرتے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں مسجد میں بچوں کو آنے سے روکو مت، کون سے بچوں کو؟ یہ حدیث 1400 سال پہلے حضور نے بیان فرمایا، اپنے مسجدوں کو دیوانوں یعنی پاگل لوگوں سے اور چھوٹے بچوں سے بچاؤ۔ تو چھوٹے بچے سے مراد جو کم سن بچے بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو گناہ ہوتا ہے۔ آج کل مائیں بھی ہکال دیتے جاؤ گھر کر، اصل مائیں کا کام، جا پھر تھوڑی دیر گھر میں سکون رہتا، جا گھر میں باپ کا کام پورا پریشان کر مسجد میں جا کر۔ یہ سمجھنا ہم مسلمان ہیں، 50 سال 30 سال 35 سال ہوگا کلمہ پڑھ کر ہمیں اسلام کی بیسک معلومات نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں فون اگر ہم خریدیں تو پورا اس کی نالج نہیں ہے، پوسٹ آپشن کیا ہے، فون کے اندر گیلری کس کو کہتے ہیں، واٹس ایپ کس کو کہتے ہیں، فیس بک کس کو کہتے ہیں، آئی ڈی کس کو کہتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ ہیں، اس کی سب باتیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھتا ہے فون کے فنکشنز پورے، لیکن مسجد کے بارے میں یہ تو کوئی بس بولے نا بھائی ہمیں۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، اللہ ہمیں سمجھے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ ہم چھوٹے بچوں کو لانے جو کم سن، ہاں یوں سمجھے 4 سال کی کم عمر کے بچوں کو، کتنے سال؟ 4 سال کی کم عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے۔ ذرا بڑے بچے ہیں ان کو لانا چاہیے مسجد میں،
5 साल 6 साल की उम्र उनको लाना चाहिए ताकि उनको नमाज की आदत बचपने से पहले। लिहाजा इसको सही समझिए, लॉजिक को, ये बात को समझिए। तो नेकी और गुनाह के बारे में मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था। इस सारे सिस्टम यानी बुनियाद आप समझ गए कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क़यामत पर, हिसाब किताब पर, नेकी और बदी पर। ये सारी बातें कोई मुल्ला और मुफ्ती के बनाए हुए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए। तो कोई मुल्ला साहब, कोई मुफ्ती साहब समझ गए, मुफ्ती साहब ये मौलाना का काम ही है बोलने का, नहीं भाई, कुरान खुद अल्लाह का हुक्म दे रहा है, कुरान खुद बयान करवा रहा है। और कुरान अल्लाह का कलाम जो आज हम अपने घरों में या तो ऊपर सजे में रखते हैं या तो फिर बेटी की शादी में निकाल कर देते कि कुरान पढ़े बेटा, उसको बेटी को तो सिखाते नहीं कुरान पढ़ना, लेकिन जहेज में देना अच्छा याद होता है। या फिर मर गए वक्त बख्शिश के लिए कुरान याद आता है। कोई अगर हमारे घर में मैयत हो जाए, कोई मौता हो जाए, तो तब कुरान लाकर हमें पढ़ना। ये तो ये हद तक हमारे पास, या तो मर गए तब कुरान निकालो, या कोई परेशानी आ जाए तब कुरान निकालो। नहीं तो अगर कोई पीर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे घर में जिन्नात है और जिन्नात की वजह से बड़ी मेहरबानी है, मस्जिद में बात करना हराम है, बाहर जाके बैठ के बात करें, बड़ी मेहरबानी होगी। इतना मसला तो सीखिए आपने, इतने जुम्मे से मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह आते हैं, आपको पता नहीं है ये मसला, मेरे पर तवज्जो करें। लिहाजा मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुरान या तो मैयत मौता के वक्त, या फिर घर में कोई बला हो जाए, परेशानी हो जाए, बोले कोई आपको बोलते घर में आपके जिन्नात है तो चलो सूरह बकरा पढ़ो 11 दिन, तभी हमें कुरान याद आता है। वरना कुरान यानी कुरान में यकीनन शिफा है हर चीज़ के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान असल में हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया है। यकीन जानिए ये कुरान ही के जरिए आज राकिट बनाने का लोगों को जहन मिला, साइंसदानों को, ये कुरान ही है जिसके जरिए प्लेन बनाने का जहन मिला साइंसदानों को, ये कुरान ही है जिसके जरिए ट्रेन बनाने का जरिया समझ में आया। क्योंकि थ्योरी कुरान है, प्रैक्टिकल आप जो देख रहे हैं वो रॉकेट है, वो जहाज से वो प्लेन है। सारे हमारे उलमा ने इस पर बहस की है। जो आज दुनिया में प्लेन बने गए हैं, ट्रेन बने गए हैं, जो रॉकेट बने गई है, चांद पे जाने का तस्वुर इंसानों को आया कहाँ? कुरान पढ़ने के बाद। हाँ, कुरान पढ़ने के बाद भी बात समझ में आएगी, चांद पर भी जाया जा सकता है। आप कहेंगे वो कैसा? मैंने कहा नहीं पढ़ा वो आयत, सुबहान अल्लज़ी अस्रा, अल्लाह कुरान में फरमाता है पाक है वो ज़ात जो अपने हबीब को मेराज की रात चांद से भी आगे लेकर गया है। तब लोगों को समझ आ कि चांद पे जाया जा सकता, कोई ऐसी चीज बने नहीं सकती दुनिया। और प्लेनों का जो ख्याल आया लोगों को हवा में उड़ाने का, वो कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ने के बाद आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र 19वें पारे में अल्लाह ताला उनके तख्त पर उनको बिठाकर हवा में उड़ाता था, और महीनों का सफर घंटों का सफर सेकंड में होता था। ये तस्वीर ही कुरान दे रहा है। अफसोस ये है कि गैर उस पर अमल कर आगे पहुंच गए और पीछे के पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कुरान कब याद आता है? जब मौता में है या बलाओं में है या बीमारी में है, उसके हटके कोई कुरान याद नहीं आता। वरना अगर हम कुरान पढ़ते अपने बुजुर्गों से समझते, जो कुरान की पहली आयत है हुजूर पर उतरी है वो इक़रा पढ़ी है, अगर हम पढ़ना जान लेते तो इंशाअल्लाह आज देख लेते कि दुनिया कहाँ से कहाँ मुसलमान तरक्की कर रहा होता। आज तो ये होगा कि हम पढ़ते नहीं करते नहीं। अगर होटलों में देख ले, गौर से मैं बताना क्या चाहता हूँ, होटलों में हमारी तादाद देख ले, हमारे पास टाइम नहीं है, बोलते मस्जिद में बैठने को टाइम नहीं है, लेकिन रोडियों के साथ, पहलवानों के साथ, सूदखोरों के साथ बैठने के लिए बहुत हमारे पास टाइम रहता। उनकी सोहबत आज होटलों का थोड़ा सरसरी आप दौरा कीजिए, होटलों में 20 आदमी अगर बैठे हुए होटल में चाय पीते हुए गपशप मारते हैं, उन 20 में से 18 तो मुसलमान रहेंगे, 18 से मुसलमान बैठे नजर आएंगे, एक दो गैर। क्यों? टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन हम वक्त कहीं और गुजार रहे हैं। होटलों पर, चबूतरों पर, रोडियों, पहलवानों, सूदखोरों के साथ बैठकर हमें वक्त है, मस्जिद में बैठने का हमारा दिल नहीं चाह रहा है। ये हमारा हाल हो गया है, तो कौम तरक्की क्या करेगी? वो दिन आप देखेंगे आज अगर हमारे कौम ही बड़ी से दूर
علماء سے دور، قرآن سے دور اگر ہمارا حال یہ بنتا گیا تو ایک وقت یہ آئے گا کہ اگر آپ پورے ہندوستان میں ایک مسلمان وکیل کو ڈھونڈیں گے تو ملے گا نہیں آپ کو، ایک مسلمان ڈاکٹر کو اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو ملے گا نہیں آپ کو۔ پھر حال یہ ہوگا کیونکہ ہم صرف عیاشی کرنا چاہ رہے ہیں اور صرف اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ پڑھائی تو ہمارے، جبکہ ہمارے بزرگان دین نے ایک نعرہ دیا ہے کہ ایک ٹائم کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ لیکن مارکیٹ میں جائیے دکانوں پر 8 سال 9 سال کا بچہ مسلمان کا کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کی عمر پڑھنے کی ہے، کمانے کی، اور اس کا باپ اتنا بے غیرت بے حیا ہے کہ وہ صرف یا تو جوا کھیلتے ہوئے زندگی گزارے گا یا تو شراب پیتے ہوئے زندگی گزارے گا، لوٹتے رہے گا، اور اس کی بیوی بیچاری جو ہے کام پر جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھنے کی عمر ہے کام پر جا رہے ہیں، اور لوگوں کے چھڑکیاں سن کر گالیاں سن کر پیسہ لائے، پھر یہ باپ سانپ کی طرح بیٹھا ہوتا ہے گھر کے اندر، جیسا بیوی پیسے لائے، بچے پیسے لائے، جھپکا مائے چلے لے کر شراب خانے میں اور عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے مسلمان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ایک دن میں بالکل موت قریب ہے، مرے گا، وہاں ایک ایک رائے کے دانے کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو رہا ہے۔ آج میں نے کہا نا بیان ہم کر سنیں گے لیکن دکھ کی رات کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے، اب میں بتا رہا ہوں نیکی اور نحوست کیا ہے، یعنی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ لیکن پہلے یہ آیت دیکھ لیں آپ، 6 پارے کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اور آیت نمبر 2 ہے، توجہ سے صرف کون آ رہا کون جا رہا کوئی بیٹھا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یوں سمجھیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے۔ آپ خالی بیٹھ رہے، آپ سمجھ کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یا تسبیح پڑھنا قرآن پڑھتے رہے تو ثواب ملتا، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اگر بیان چل رہا ہو، قرآن حدیث کی بات کی جا رہی ہو، اس وقت کوئی چیز پڑھنا بھی منع ہے، تسبیح ذکر کچھ نہیں، سب سے بڑا تسبیح سب سے بڑا ذکر قرآن اور حدیث ہے، اس کو سننا بھی ایک ذکر ہے۔ لہٰذا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تقریر پر میں اپنی واہواہی نہیں چاہتا، کچھ درد کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، مجھے بھی سمجھنا ہے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا دل مچلنا چاہیے۔ آج ہم میوزک پہ ناچنے والے ہو گئے ہیں، گانوں پر ناچنے والے ہو گئے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے معاذ اللہ گانے سن کر کہ فلاں گانا وہ 1987 کا گانا، بعض بوڑھے بوڑھے اس دور کے گانوں کی بات کچھ اور تھی۔ ابے کیا عمریں گزر گئی ہے، بوڑھے ہو رہے ہو، تمہیں آج گانوں میں مزہ آ رہا ہے، اللہ کا کلام سن کر کبھی ایسا درد آیا اپنے مزاج میں؟ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب بھی قرآن اور حدیث پڑھا جائے ادب کے ساتھ سننا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اللہ کو۔ اب قرآن کی آیت پر توجہ فرمائے، سورہ مائدہ ہے 6واں پارہ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا کہ نیکی کے کام میں تم لوگ، یعنی اے ایمان والو نیکی کے کام میں تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بولے محبت سے سنا، یہاں ایک بات میں کلیئر کرنا، نیکی کے کام میں تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا الاسم والعدوان، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ گناہ کے کام میں مدد کرو گے تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔
اب یہ آیت میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا. اے ایمان والو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ ترجمہ، یہ آیت کا معنی ذہن میں رکھے. آیت تفسیر نعیمی میں اس آیت کا 2 معنی آپ کو بتا کر اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں. اب کیونکہ قرآن کو اگر پڑھے اس کا معنی اگر ہم سمجھے تو اس کا معنی ہے نا، قرآن کا معنی سمجھنے کے بعد مفسرین اس معنی کو اور کھول کر سمجھاتے ہیں. بولے وہاں پر اسی کو مفسر کہتے ہیں. تفسیر کا معنی ہے قرآن کے مطلب کو کھول کر سمجھانا، اس کو کہتے ہیں تفسیر. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں. تو اگر قرآن خود پڑھے خود سمجھے ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمارے بزرگان دین کی ضرورت ہے. علماء آج یہ بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا نا فیس بک اور واٹس ایپ کا، جی قرآن پڑھو سمجھو، خود پڑھو اس کا معنی سمجھو. ابے خود پڑھ کر قرآن خود معنی نہیں سمجھا جاتا، اس کے لیے علماء اور بزرگان دین کا ہونا ضروری ہوتا ہے سمجھ جانے کے لیے. ورنہ مجھے بتائیے، اگر ایک میں اکثر یہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر آپ ایک سمندر کی کشتی میں سوار ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ کشتی تو جا رہی ہے کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، پانی کا بہاؤ کتنا ہے، اس کی لہروں میں کیا ہے، باہر کا ہوا کا تاپمان کیا، یہ سب باتیں کشتی میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. کس کو معلوم ہوتا ہے یہ سب باتیں؟ کشتی چلانے والے کپتان کو معلوم ہوتا ہے. اگر یہ ساری باتیں کہ پانی یعنی کشتی جو جا رہی سمندر اس کے نیچے کتنے 1000 فٹ ہے، یہ ساری باتیں آپ کو کپتان سے کرنا پڑتا ہے. تو سمندر کی گہرائی کتنی ہے، باہر کا موسم کتنا ہے اور سمندر کی لہریں کیا ہے، یہ ساری باتیں کشتی چلانے والے کپتان کو پتہ چلتی ہے. اسی طرح مثال ذہن میں رکھے، قرآن بھی رب کا کلام ہے. وہ ایک ایسا سمندر ہے، قرآن اللہ کے کلام ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا. اس کو لگانے والے جو ہے بزرگان دین ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے. ڈائریکٹ قرآن کا معنی پڑھ کر کوئی مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. جو یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. آئیے اس آیت کا معنی دیکھیے جو اللہ فرماتا ہے. تو تفسیر نعیمی میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہی تفسیر میں اور بھی میں قرآن کی تفاسیر جانتا ہوں، لیکن اس ایک تفسیر سے میں آپ کے سامنے اس آیت کا معنی رکھ رہا ہوں. آپ سنیے ذرا غور سے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ میں نہیں. اس آیت میں ایک چیز پہلے یہ معلوم ہوئی کہ اچھے کام میں کسی کی مدد کرنا شرک نہیں ہے. بولے محبت سے بجیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کہ بزرگان دین سے مدد مانگتے ہیں اور بزرگان ہماری اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں تو آج وہابی بدعقیدہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے شرک ہے. میں نے کہا پھر یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے جس میں اللہ خود فرماتے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ نیکی کا کام ہے. اللہ تو یہ کہنا چاہیے تھے اے میرے بندو اچھے کام میں مجھ سے مدد مانگو، یہ کہنا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ فرماتا نہیں، اے ایمان والو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بولے یہ آیت میں پہلے تو میں وہابی بدعقیدوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو، غوث پاک تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اگر تم نے یا غوث المدد کہا تو شرک ہو جائے گا، یا غریب نواز المدد کہا تو شرک ہو جائے گا، یا بندہ نواز المدد کہا تو شرک ہو جائے گا. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ابے کیوں قرآن کا معنی پڑھ کر اس کی غلط تفسیر کر عوام کو بگاڑ لگا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا غلط ہوتا تو پھر قرآن کی یہ آیت بھی غلط ہوتی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور قرآن کی ایک آیت بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن بندے کا نہیں رب کا کلام ہے. ذہن میں رکھیں آپ. کچھ آیتوں کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتا ہے، ہر آیت پر یقین رکھتا ہے. آج کل فیس بک واٹس ایپ کا دور ہے. ایک چینل والا اب دیکھیے میڈیا والے بتائیں گے دین کیا ہے. پہلے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے 15 سال پڑھنا پڑتا ہے بابا مدرسے میں. کتنے سال؟ 100 میں نکالے کتنے سال؟ تب جا کر کوئی عالم بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے.
اب یہ داڑھی کٹتے رہے، جبکہ میں دیکھیں داڑھی کاٹنے والوں کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو شریعت کے وہ بات بتا رہا ہوں، اس کو داڑھی کاٹنے والوں کو فاسق کہتے ہیں شریعت میں. کیا کہتے ہیں؟ شریعت کیا ہے؟ اللہ کا بنا ہوا قانون، ایک لا، ایک قانون. انڈیا کا بھی ہوتا ہے نا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس قانون کا بھی ہمیں پیروی کرنا پڑتا ہے کہ ہیلمٹ پہننا چاہیے، سگنل نہیں توڑنا چاہیے، لائسنس رکھنا چاہیے، آرسی رکھنا چاہیے. یہ سارے قانون فلا قانون ہے آپ کے پاس، یہ رکھنا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے. اس کو ہم انڈیا لا کہتے ہیں، انڈین قانون کہتے ہیں. اسی طرح شریعت اس کا مطلب ہے اللہ کا بنا ہوا قانون. یہ قانون بدلتے رہتے ہیں. ایک حکومت آئی، 5 سال کے بعد دوسری حکومت، پھر 5 سال کے بعد تیسری حکومت. ہر حکومت اپنا اپنا قانون بدلاتی ہے، لیکن قرآن جو قانون بتاتے، حدیث جو قانون بتاتے وہ قیامت تک رہتا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ایک چینل والے، اب یہ میڈیا، مجھے بتائیے تھوڑا ٹھنڈے دل سے، اب یہ میڈیا والے دل سمجھیں گے. میں ایک بات بتاتا ہوں، میڈیا ایک ایسا طبقہ ہے جو یوں سمجھیے کہ لنکی تلوار پر آج کے دور میں چلنا ہے. بابا آج کے دور میں ابھی جو 2023 چل رہا ہے نا، میڈیا والے ذرا یہ ریکارڈ ہونا بیان سنیں گے وہ لوگ انشاءاللہ. آج کے دور میں ہمت ہے نا بابو، ان میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں میں، سچ کا ساتھ دے. سچ بتا. میں معلوم ہے تم بتا ہی نہیں سکتے. تمہارے محلے میں اگر ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، روڈ خراب ہے، ڈرینیج خراب ہے، اس علاقے کا کارپوریٹر، وہ علاقے کا ایم ایل اے، وہ علاقے کا، یہ سب چٹے بٹے مل کر کھا گئے سارا پیسہ، ہڑپ کر لیا. نہ روڈ بنا، نہ نالے صحیح کیے، نہ چبوترے صحیح کیے، جو بھی ہے. اگر کوئی میڈیا، پہلے تو کوئی میڈیا والا سچ بتا ہی نہیں سکتا. بھائی آج کے دور میں گارنٹی کر رہا ہوں، اگر بتا دیا کہ بھائی فلاں محلے میں یا نالا بہ رہا ہے، یہ چلسی کا کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، روڈیں خراب ہے، فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں، آپ وہ علاقے کے سب سے پہلے روڈی، سب سے پہلے پہلوان کوئی نہیں، بھائی لیڈر خود رہتا. میں کسی پارٹی کا نام لے کے بھی نہیں بڑھا، لیڈر ناراض نہ ہو، لیکن ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، بتا رہا نہ میں کسی پارٹی کے خلاف ہوں، ہمیں سیاست سے دور ہوتا ہوں، لیکن یہ چیزیں بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو ممبر دیا ہی گیا ہے کہ حق بولا جائے، حق سمجھایا جائے. لہذا اگر کوئی میڈیا والا وہ بتا دے نا کہ یہاں گلی میں روڈ سے، سب سے پہلے اسی علاقے کے لیڈر کا فون آگا، بھائی مرنا ہے یا جینا ہے؟ بول حضرت جینا ہے تو ویڈیو ڈیلیٹ کر، لے 1000-2000 لے، خاموش رہے، تیرا کام. اور وہ ڈیلیٹ کر دے گا، اور ڈیلیٹ کر کر جو ہے خاموش وہ بچہ بیٹھ جائے گا. پہلے تو ڈالتا نہیں، اگر ڈال بھی دیا تو جیسا کیسے آئے پورا مسئلہ ختم ہے. یہ ہے آج کے میڈیا کا کام ہوتا ہے، آج کے یوٹیوبر کا آج کے کام نہیں ہوتے ہیں. ورنہ ان کا کام تھا سچ بتانے کا، سچ کا ساتھ دینے کا. کس کے ماں کے جنے میں اتنی طاقت ہے جو لڑے؟ اگر بولے گا تو یا تو جان جائے گی یا تو بک جائے گا، دو میں سے، یا تو جان گئی یا تو بک جائے گا. تو یہ میڈیا والوں کو چاہیے کہ میں دین کے معاملے میں کسی عالم سے پوچھ کر مسئلہ بتاؤں. تم کون ہوتے ہو جو اپنی طرف سے مسئلے بتانے والے؟ تم عالم ہو کیا؟ تم مدرسے میں گئے ہو؟ تمہیں حدیثوں کا مطلب معلوم ہے؟ تمہیں قرآن کا مطلب معلوم ہے؟ قرآن کی آیت کی تفسیر معلوم ہے؟ تمہیں بابا کچھ نہیں آتا. ایک میڈیا میں جو ہے، ایک تھوڑی دیر کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا کہ کعبے کے پاس ایک صاحب طواف کر رہے کعبے کا. میں کرنٹ ایشو پہ بات کر رہا ہوں جو چل رہا ہے لیٹسٹ. تو کعبے کے پاس ایک صاحب جو ہے نا طواف کر رہے ہیں، گلے کو ان کے تعویذ ہے. تو ایک پولیس والا جو کعبے کے قریب، پوری سعودی گورنمنٹ اس وقت وہابی ہے، یاد رکھیں، وہابی جانتے نا، بغیر فاتحہ والا، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کے پاس آج جدہ میں گنیش بن رہے ہیں، مندریں بن رہی ہے، پمپس کھولے جا رہے ہیں، ڈسکو کے بڑے بڑے ہال کھولے جا رہے ہیں. دل کے پپولے جل گئے، سینے کے داغ کے، اپنے گھر کو آگ لگی ہے خود کے گھر کے چراغ سے. آج حال یہ ہو گیا. لہٰذا ان کو تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ بیچارے طواف کر رہے ہیں، گلے میں تعویذ تھی. ان کو پولیس والے نے، وہاں کے جو مکوے کے جو پولیس گارڈ ٹھہری ہوئی تھی، پکڑ کر لا لا ھذا شرک، یہ شرک ہے.
چل وہ شرک لکھا رہے صاحب حیدرآباد کے لوگ ویڈیو بنا دیکھے اور پھر وہ حدیث بھی سنا رہے. ہم ایسے لوگوں کو تو مونگ کی دال. اب تم ہمیں حدیث سنا ہوئے. بیٹا تمہاری ہمت ہے تو لیڈروں کے کرتوتے بتاؤ, کالے کرتوتے. تم اگر اتنے سچے ہو میڈیا کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو, ابے تم اپنے ماں کا دودھ بھی ہوئے ہے نا, تو بتاؤ نا لیڈروں کے کالی کرتوتے. بڑھاؤ سڑکوں کا حال, بتاؤ محلوں کا حال, جو جی ایچ ایم سی کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے کھا کر آج یہ لوگ اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. ایک علاقے کا نارمل کارپیٹر آج کے دور کا کروڑپتی ہے یا نہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہاں سے آ رہا پیسہ اس کے پاس؟ آج اس کے پاس یہ پیسہ آ رہا ہے تو یہ ہمارے ہم جو ٹیکس بن رہے ہیں نا, روڈ کا, گھر کا, ہم جو بلڈنگوں کا, اور جو یہ ٹیکس جو ہم چلا رہے ہیں نا, یہ ٹیکس سے ہی جو ہے نا گورنمنٹ ان کو پیسہ دیتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں نہ کسی گورنمنٹ کے نہیں, لیکن جو چل رہا ہے وہ بات بتا رہا ہو. تو آج میڈیا کا تو کام یہ تھا کہ جو دھاندلیاں پیسوں کو لے کر ہو رہی ہے, روڈ کے نام پر پیسے کھا جا رہا ہے, نالوں کے نام پر پیسے کھایا جا رہا ہے, روڈ بنانے کے نام پر پیسے کھایا جا رہا ہے. ابے ماں کا دودھ پیا تو یہ رپورٹ بتا, یہ تمہاری فیلڈ ہے ہی نہیں جو تم دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے پھرو. تم نہ نماز کے مسئلے جانتے ہو نہ روزے کے مسئلے, اب تم بتا رہے شرک کیا ہے. اب ایک چینل والا جو ہے حدیث بتا رہا ہے, اب دیکھیں حدیث کیا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث بھی ہے, حدیث بھی ہے, صحیح بتا رہا ہوں حدیث, لیکن پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے. حدیث تو صحیح بتا رہا بھائی. بولے ابو داؤد میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گلے میں تعویذ ڈالنے والا شرک کر رہا ہے, لہذا شرک ہے, نکالو یہ. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. ابو داؤد سیاہ ستہ کے جو 6 کتابیں حدیث کے, کتنے سو مل کر بولے, قرآن کے بعد 6 کتابیں سیاہ ستہ کے حدیث کے, قرآن کے بعد 6 کتابیں حدیث کے بڑے مشہور ہیں. اس کو کہتے ہیں سیاہ ستہ, جو جس کے ذریعے ہم دین سمجھتے ہیں. اس میں 6 کتابوں میں ایک بخاری ہے. قرآن کے بعد سب سے معتبر حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے, اس کے بعد مسلم شریف ہے, اس کے بعد ترمذی شریف ہے, اس کے بعد ابو داؤد شریف ہے, اس کے بعد نسائی شریف ہے, اس کے بعد ابن ماجہ ہے. سمجھے 6 کتابوں کا میں نے نام بھی سرسری لے لیا. تو ابو داؤد جو کتاب حدیث کی ہے وہ یہ سمجھے کہ 4تھے نمبر پر ہے, ٹھیک ہے, 6 میں 4تھے نمبر پر ہے. اس میں یہ حدیث ہے, بالکل ہے, کہ گلے میں تعویذ ڈالنے والا شرک کر رہا ہے. یہ میڈیا والے بھائی صاحب بتا دیے, عوام ابھی پریشان. لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن کے بعد جو سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے وہ کون سی, میں نے بھی بتایا کون سی. آپ سو نہیں, جاگ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو آپ جب نام بھرکا ہے بخاری شریف. میں نے بتایا نا اسی بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اگر بخار آ جاتا تو اس میں دعا لکھ کر بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالتے تھے. آپ مجھے بتائیے, ایک حدیث میں ہے کہ تعویذ ڈالنا شرک ہے, اور بخاری کی صحیح حدیث میں ہے صحابہ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا کرتے تھے. ابے میڈیا, میں ہر میڈیا والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو یہ دھائیں دھائیں کر کر لوگوں کے ذہن خراب کر, کیونکہ آج ہر 100 میں سے 99 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, تو دیکھتے ہیں فونوں پہ. تمہاری ان غلط ترجمانی کی وجہ سے بچوں کے لوگوں کے ذہن میں کیا جائے گا پتہ نہیں. میں نے کہا اگر آپ پوچھیں گے مولانا ٹھیک ہے آپ بخاری کی حدیث بتا سکتے ہو, میں نے کہا ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں, آپ بالکل دیکھ سکتے ہو, میں بتانے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں پھر کیا کہیں گے مولانا ایک حدیث میں ہے شرک, دوسری حدیث میں ہے ڈال سکتے ہیں. اب ان دونوں میں شرک بھی ہے, ڈال سکتے ہیں, ان دونوں میں ہم کس طرح راستہ نکالے. میں نے کہا یہی کام فیلڈ علماء کا ہے, یہ عام بچوں کا نہیں ہوتا. اب اگر میں ایک جو ڈالا جو میڈیا میں تعویذ ڈالنا شرک ہے, اب میں یہ ثبوت ڈال کر بولتا تعویذ ڈالنا صحابہ کی سنت ہے, اب انہیں کیا پتا. بخاری کی حدیث ہے وہ بھی, ابو داؤد کی حدیث وہ کتاب 4 نمبر پہ ہے, تو بخاری قرآن کے بعد نمبر 1 پر ہے, اس میں یہ حدیث ہے. تو اب مجھے بتا حضور کی جو یہ حدیث ہے یہ بھی صحیح ہے کہ تعویذ ڈالنا شرک ہے, جو ابو داؤد یہ بھی صحیح ہے, اور جو تعویذ ڈالنا یہ بھی صحیح ہے.
दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा ये फील्ड उलमा का काम है, तुम्हारा नहीं है। ये फील्ड का काम जिस फील्ड के आदमी हो उसको बोलो। अगर आपको प्लम्बर का काम आता तो क्या जाकर लेटा सीधे करते? कर देखो, एक फेज दूसरे फेज में मिलाकर देखो, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारी वजह से किसी और की भी जान जा सकती है। जिस फील्ड के तुम हो बाबा उस फील्ड की बात करो। तुम्हारा मीडिया का काम ये है कि लोगों को जो लूटा जा रहा है, एक लूटने वाले डाकू चोर अलग है, एक वाइट कपड़े पहनकर चोर डाकू ये अलग है। वो चोर डाकू तो पुलिस पकड़ती है, इनको कोई नहीं पकड़ता। तुम्हारा काम तो ये है, तुमको बताओ सच बात, मीडिया का काम तो ये तुम्हारी फील्ड है ही नहीं। अब मैं आपको हदीस का मतलब बता रहा हूं, जो हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में कि तुम गले में तावीज डालना शिर्क है, तो सुने आप, हुजूर के दौर में कुछ लोग पेपर पर बुतों का नाम लिखकर गले में डालते थे। किसका नाम लिखकर? हुजूर के दौर में जो बुत थे, काबे के अंदर 360 बुत थे। एक का नाम लात था, एक का नाम उज्जा था, एक का नाम मनात था, इस तरह के नाम है, अलग अलग नाम। तो वो लोग क्या करते थे, लात हमारी परेशानी हटा, वो लिख के गले में डालते, मनात हमारी बुतों से मदद मांगते थे और चिट्ठी पर लिखकर गले में डालते थे। तो जिन तावीज़ात में शिरकी कलिमात लिखे हो, बुतों से मदद मांगी गई हो, सरकार ने फरमाया ये तावीज़ डालना शिर्क है, ये तावीज़ डालना शिर्क है। और जिस गले में अल्लाह का कलाम लिखा हुआ हो, जिस तावीज़ में किसी हदीस की लिखी हुई दुआ लिखी हुई हो, ये तो डालना सहाबा की भी सुन्नत है, बुजुर्गों का भी तरीका रहा है। तो लिहाजा कुरान पढ़ना और है, समझना और होता है। ये आयत पहले बता रहे कि नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो। पता क्या चला, मदद तो अल्लाह ही करता है, अल्लाह की दी हुई ताकत से ये बुजुर्गान दीन भी मदद करते हैं, या अल्लाह भी मदद करते हैं। एक तो ये आयत में इन वहाबियों का जवाब है जो मैंने पढ़ी है सूरह माइदा की आयत कि ऐ ईमान वालों, नेकी के काम एक दूसरे की मदद करो। मतलब क्या चला कि हम बुजुर्गों से भी मदद ले सकते हैं, ये आयत। हम अल्लाह के नेक बंदों से भी मदद ले सकते हैं, ये आयत। वरना मैं इस पर मेरा एक मौजू जो कई बार अलहम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में मैंने 4-4 जुम्मे 1.5 घंटे का खिताब किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर कि अल्लाह की अता से अल्लाह के नेक बंदे भी मदद करते हैं। वो यूट्यूब पर आज दिखाना है। लेकिन आज जो इस आयत का दूसरा तफसीर आपको बताना चाहता हूं, एक तो ये बताया गया, दूसरा बताया इस वजह समझना है कि गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। मतलब क्या है, आज जो हो रहा है गुनाह का काम, अब आप बताएं अपने ज़हन में लाई गुनाह क्या क्या है, मुझे बताइए। झूठ बोलना क्या है? समझ कर गुनाह। शराब पीना, जुआ खेलना, ये इस्लामी अल्लाह का दर्द दिल में रखे, अल्लाह रसूल से मोहब्बत का दर्द दिल में रखकर बताए। शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, जहां हराम काम हो रहा हो वहां जहाना गुनाह, यकीन। चलिए ये आपको लेटेस्ट गुनाह मैं बताता हूं। अपने फोन पर गानों का स्टेटस रखना, क्या है? अपने फेसबुक पर माशाअल्लाह गंदी पिक्चरों की गंदी वीडियो अपलोड कर रखना, क्योंकि अच्छा वो गुनाह कैसा है, एक तो आप रख रहे ये गुनाह, जितने लोग देखेंगे उसका गुनाह भी आपको, उनको नहीं आ रहा, आपको कोई काम अगर अच्छे की काम बुनियाद रखे तो अच्छा काम जितने लोग करेंगे उनको भी नहीं किया, उस बुनियाद रखने वाले को भी नहीं किया। और कोई गंदा काम अगर आप उसकी बुनियाद रखोगे तो आप तो रखे, जब तक वो काम होते रहेगा, चाहे आप मर भी जाए, मरने के बाद उसका गुनाह का अज़ाब तुम्हारी खबर में आएगा। फेसबुक मिसाल के तौर पर, फेसबुक का एक गंदा वीडियो डालकर छोड़ दे, मर गए कल। लेकिन जब तक उस आईडी में वो उस फेसबुक पर जो अपने हाथ से अपने गुनाह का वीडियो डाला था ना, आप तो मर गए। जितने लोग देखते रहेंगे उतना गुनाह आपके मरने के बाद भी खबर में आते रहेगा। आज ये मामला हो गया। अफसोस की बात ये है कि गुनाह को हम गुनाह ही नहीं समझ रहे। पहले तो ये हमारा मुआम्मा बनेगा, गलत को हम गलत नहीं समझ रहे। अब म्यूजिक हमारे फोनों में देखे बने, इल्ला माशाल्लाह, मैं हर बड़ों की इज्जत करता हूँ। सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया जिसके चेहरे पर वैट दाढ़ी आए उनसे दुआएं मांगो। वो दुआ जब करते ना, वैट दाढ़ी वाले लोग, वैट सफेद दाढ़ी वाले जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह फरमाता मुझे हया आती है, मैं फौरन उसको दे देता हूँ। लेकिन ज्यादा ऐसे बड़े बूढ़ों को भी देखा गया है, फोन उनका बज रहा है, गाने की आवाज आ रही है, और इतनी उम्र हो गई जनाब की
50 साल 60 साल उम्र हो गई, इनको अभी तक ये पता नहीं चला कि म्यूजिक हराम है। ये गुनाह। अच्छा, गुनाह का साथ, अल्लाह कुरान में कहा गुनाह का साथ मत दो। आप कहेंगे हम क्या कर रहे हैं मौलाना, मुझे बताइए। एक दोस्त शराब का पार्टी में ले आ रहा, बर्थडे के नाम पर शराब पार्टी, शादी के नाम पर शराब की पार्टी, खुशी के नाम पर शराब की पार्टी। दोस्त है भाई, सुनना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। मैंने कहा ये गुनाह के साथ, ये गुनाह की मदद ही नहीं हुई, गुनाह का काम है, मदद देना हुआ नहीं हुआ। शराब की पार्टियों में नौजवान बच्चे मदद कर रहे हैं, बच्ची को भगाना है, दोस्त है साथ दो। कुरान ने कहा गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो, लेकिन हमारा मुसलमान, हमारा नौजवान बच्चा हमारे दोस्तों का साथ सिर्फ दे रहा है गुनाह के काम में। ये तौफीक नहीं होती कि उसको नेकी का काम मिले। ना 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 भाई, शराब का मामला है, परानी दोस्त है पिलाता, वो दोस्ती तो नहीं भाई। मैंने कहा झक मारी ऐसी दोस्ती, ऐसी दोस्ती पे लानत कीजिए जो दोस्त में गुनाह की दावत दे, गुनाह के काम में साथ लेना जाए। क्यों? क्योंकि दोस्त टाइम नहीं, अल्लाह उसके रसूल है, पता है मरने के बाद वहां आपको साथ देना। गुनाह का साथ दिया जा रहा है आज के दौर में। ये आज बार बार पढ़ी, इसका माना है ईमान वालों, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। ये आयत का माना बार बार पढ़िए। आज देखिए दोस्तों का हाल क्या है, पार्टी के नाम पर गुनाह, स्टेटस के नाम पर गुनाह, फेसबुक के नाम पर गुनाह, व्हाट्सएप के नाम पर गुनाह। आज दोस्त उसी को समझाना चाहता है जो दोस्त दूसरे दोस्त को शराब पिलाए, उसी का अच्छा दोस्त माना जाता है जो दोस्त दूसरे दोस्त को जुआ खिलाए, उसी का जबरदस्त जिगरी दोस्त कहा जाता है जो दोस्त दूसरे दोस्त को गैर महरम लड़कियों के पास लेकर जाए, छेड़छाड़ी करे, गंदे काम में ले जाए। ये मेरा जिगरी दोस्त। इसलिए हदीस अपने आज माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद पर नजर रखे, फोन पर नजर रखे, दोस्तों पर नजर रखे, क्योंकि हदीस मुबारक है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्ती देख कर किया करो, क्योंकि आदमी दोस्त के तरीके पर हुआ करता है, दोस्त के तरीके पर हुआ करता है। ये नहीं दोस्त का साथ देना, उसके साथ दोस्ती, हम उसकी दोस्ती करते नहीं जो आपको नमाज की तरफ बुला, वो तो नहीं अल्लाह की पुली से भाग रहे लोग। इसलिए वहाबियों को बड़ा मौका मिल गया, वो तो हमारे नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं कि हम उस दोस्तों को दोस्त बनाना ही नहीं चाहते जिनके सर पर इमामा हो, चेहरे पर दाढ़ी हो। अरे भाई इनके साथ बैठे हुए तो मजाक नहीं कर सकते, इनके साथ बैठे तो गाली नहीं दे सकते, इनके साथ बैठे तो झूठ नहीं बोल सकते, इनके साथ बैठे तो शराब नहीं पी सकते, इनके साथ बैठे तो नमाज पढ़ना होगा, इनके साथ बैठे तो दाढ़ी रखना होगा, इनके साथ बैठे तो जो है रोजा रखना होगा, मस्जिद में जाना होगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, क्या मुसलमान है तू, तुझे गुनाह के काम में तो दिल लग गया, शराब के काम में तो दिल लग रहा है, जिना के काम में तो दिल लग रहा है, जुओं के अड्डे पर जाना तो दिल लग रहा है, अल्लाह के घर में आना, नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना, माँ बाप की इज्जत आज तुझे पहाड़ से ज्यादा पसंद नजर आ रही है। ये तो मुसलमान है। अफसोस की बात, आज मैंने कहा ना सारी बातें बिल्कुल वक्त करीब आ रहा है। आज का मेरा सारा उन्वान सिर्फ दुखती रख पर बयान करूंगा, जो माहौल बन रहा है हमारे यहाँ इर्द गिर्द। ये आयत हमें पता चला, इस आयत को ज़हन में रखें और इंशाअल्लाह अभी से नियत करें कि हम गंदे दोस्तों की दोस्ती छोड़ेंगे। अब नियत कर, ये मेरा नहीं, रब का कलाम है। अल्लाह खुरा में ईमान वालों, नेकी के काम में एक दूसरे की मत करो, गलत दोस्ती छोड़, सोहबत का संग ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। वरना आपका ईमान गया, आपका अकीदा गया, आपको गुनहगार बना देंगे वो लोग। लिहाजा ये आयत का माना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, कुरान तो ये कहता है कि सबसे पहले हमारे आका अलैहिस्सलाम पर जो आयत मुबारक उतरी है वो इक़रा, इसका माना है पढ़िए। थोड़ा सुस्ती कायले को दूर करें, मेरी बात को सुने। अगर किसी को वाकई बेचैनी हो तो बाहर जाकर टहल कर आए। दिल जले हैं हम, यानी हमारे दिलों में तकलीफ है, हम बैठे हुए हैं, आज कुछ सीख कर ही उठेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में जाके हम मस्जिद के मुसलमान ना बने, सिर्फ मस्जिद में आए तो सर पर टोपी है, जी जी बोल रहे हैं, फिर बाहर जाने के बाद फिर उसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, ये मुसलमान ना बने। इस्लाम को मस्जिद के अंदर बंद ना रखें। इस्लाम ऐसा है कि मस्जिद में भी बाहर भी गए तो मुसलमान ही है, ये ज़हन में रखें। देखने वाला देख कर के आशिक रसूल जा रहा है, देखने वाला देख कर के ये अल्लाह के रसूल का गुलाम जा रहा है। ये बातें ज़हन में रखते हैं, मेरा बात को सुने। आज
اب میں آپ کو یہ تو بتا دیا کہ نیکی کے کام میں مدد کرنا ہے، گناہ کے کام میں. اب دیکھیں یہاں اور کے بعد میں آگے بات کلیئر کرتا ہوں. آج یہ سفر کا مہینہ چل رہا اور اس میں بہت سے لوگوں کی باتیں جو زیادہ پھیل گئی ہے کہ سفر کے 13 خاص طور جو کل 13 تاریخ گزری ہے اس کے لیے کہتے کہ یہ نحوست کا دن ہے، یہ پریشانی کا دن تھا، اور یہ پورا مہینہ 13 تاریخ ہے، اور 13 تاریخ میں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے اس میں کوئی لڑکی، یہاں تک کہ لڑکی کا جو ہے دیکھنے بھی لوگ پسند نہیں کرتے یہ مہینے میں. اور جو مسجدوں میں رواما دکھاتے ہیں، اب دیکھیں لوگوں کو مردوں باہر آ کر 10 کو رواں دکھائیں گے، یہ نہ کرنا. مسجد میں صدر صاحب ہو، نائب صدر ہو، یا محلے کے چبوتر پہ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، سینہ تھانا. انہوں بھی بیوی کے سامنے جھیگی بلی بنے ہوئے رہتے گھر میں. ہاں انہوں گھر میں ارے بڈھے یہ نہیں کرنا جی بیگم. حدیث میں میرے توجہ، حدیث میں سرکار نے فرمایا جو مرد اپنی عورت کی بات سنے غلط کاموں میں وہ بھی، اور پرواہ نہیں ہے کہ اس کی عورت کس سے بات کر رہی، کس سے مل رہی، بغیر پردے کے پھر رہی، مرد میں ہمت نہیں ہے روکنے کی، طاقت نہیں ہے بیوی کو پردہ رکھو، برقعے میں جاؤ، بغیر پوچھ کے مت جانا نا بھائی نا نا. اتنی امام مسجد کے امام صاحب دے رہا ہے، او امام صاحب کیا ہوا، موزن صاحب نے جھاڑو، او سارا پورا غصہ لا تو اماموں پر نکالیں گے، موزنوں پر نکالیں گے. اور یہی ہے نا بیوی بلی بن کر گھر میں میاؤں میاؤں کرتے اپنی بیوی کے سامنے. اور ایسے لوگوں کو سرکار نے فرمایا جس کی بیوی یعنی غیر مردوں سے بات بھی کرتی ہے، بے پردہ پھرتی بھی ہے، اور حرام کام کرتی بھی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی غلط کام کرے پھر بھی روک نہیں سکتا، یعنی روک رہا نہیں. سرکار کی حدیث میں آیا ہے ایسا مرد دیوس ہے. دیوس دال واو تا دیوس، دیوس کہتے ہیں کیسے جاتے ہیں پہلے تو یہ سے دیوس دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رہے گا، اور دیوس اس کو کہتے ہیں جو عورت کا دلال. سرکار نے کیا فرمایا ایسا شخص دیوس ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو، بیوی کو، اپنی بیٹی کو ہمت نہیں ہے روکنے کی، غلط کام کیا اور دیکھا اور خاموش بیٹھ رہا ہے. تو آج کل جو ہے نا ہر اسلامی بہنوں کو میں کہتا دین سے دوری کی وجہ سے آج کل ہمارے گھروں میں عورتوں نے جو ماحول بنا کر رکھا ہے نا، یہ سب سے زیادہ ڈر مرد کو عورت سے ہونے لگا ہے. یہ کام نہیں کرنا، سفر کا میرا منوس ہے. اب بولے رہے 13 تاریخ میں بلایا اترتے، یہ کنڈا رکھو، تیل رکھو، کیلے رکھو، اس میں کاٹ مار ڈالو. اچھا کیا ہوتا اماں اس سے؟ بولے بلا نہیں آتی. اچھا آپ نے یہ کون سا طریقہ نکالا بھائی؟ اب بیچارے مرد تو وہ ہی نہیں سکتا. اللہ ماشاء اللہ میں آپ میں سے آپ سمجھیں کہ میں آپ کو کروں گا، میں چہرے بتا رہے کہ آپ ایسا نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت مت کرو. اگر کوئی غلط کام اللہ کو ناراض کرنے والا کام اگر تمہاری ماں بھی بتائے، باپ بھی بتائے، بیوی بھی بتائے تو اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلامی قانون کو ذہن میں بٹھا لیا. ماں باپ یقیناً سر کا تاج ہے، ماں باپ یقیناً باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی شک نہیں ہے. ماں کو اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، باپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، لیکن ایسے ماں باپ یہ کہے کہ داڑھی کاٹو، تیرا کہیں کا صدقہ نکالو، اس میں نحوست ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کہنا نہیں. جہاں آپ کی حد ہے وہ برابر ہے. آپ غلط کام میں اطاعت کرنا نہیں ہے. 13 تیزی میں مثال کے طور پر شادی ہوئی، بچی گھر کو آئی، تیسرے دن بچے کا بابا مر گیا. ہوا ایسا سوچ. اب بابا مر گیا، دولہا بیچارہ خاموش رہ گیا، دولہے کے بھائی خاموش رہ گئے. اب یہ عورتیں آپس میں یا تو پڑوس کی عورتیں ہیں یا خاندان کی عورتیں آئے ذرا پرسا دینے آئے. دیکھو نا اچھی بات ہے، پرسا دیجیے، تعزیت دیجیے، ان کو غم میں ان کا ساتھ دیجیے. لیکن آئے پرسا دینے کے لیے آ کے پہلے سوال کرتے قدم صحیح نہیں عورت کا. اب یہ بیچارے ساس کے ذہن میں بات بٹا رہے ہیں تیری بہو کا قدم صحیح ہے، بول رہی تھی 13 تیزی میں شادی نہ کو کرو، سفر کے مہینے میں منوسیت ہے، دیکھ مر گیا نا تیرا دولہا، لائی بہو کو منوس، قدم اس کا منوس.
लाई मर गया दूल्हा तेरा। अब एक औरत बोली, दो औरत बोली, ये और को अल्लाह रहम फरमाया। सरकार इसलिए हदीस पाक में आता, हुजूर ने फरमाया मैं जब मेराज की रात जहन्नुम का दौरा कर रहा था तो सबसे ज्यादा दोज़ख में मैंने औरतों को देखा है, सबसे ज्यादा मैंने दोज़ख में जाते हुए औरतों को देखा है। औरतें रोने लगी, या रसूलल्लाह क्यों? कहा तुम्हारी जुबान को तुम कंट्रोल में नहीं रख सकती, कंट्रोल में रखो, सदका दिया करो। झूठ, अजीब अजीब बातें। अरे भाई किसी की भी मौत हो जाए, याद रखिए, शादी हुई, अगर दूल्हा मर गया, दूल्हे का बाबा मर गया, भाई मर गया, इसमें दुल्हन का कोई कसूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप और हमारा मरना तय है। हम पैदा होने से पहले हम कब मरेंगे, कब तक जिएंगे, ये अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया है। ये तकदीर में लिखा, हम लिखा कर आए। हाँ, में रखा, हमारा मरने की तारीख लिखी जा चुकी है, हम पैदा होने से पहले। बोलो यार से इसी को लोहे महफूज, ये क्या हमें पता नहीं है, तुम्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सामने बीवी ठहरी हुई। अम्मो नहीं भाई, हक बात बोलने में किसी का मत डरो, यही करबला का पैगाम था। लिहाजा हमारी और आपकी मौत के बारे में कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारी तकदीरें लिख दी है, जब तक एक सेकंड भी तुम्हारी मौत जिंदगी का बाकी है तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए जिंदगी का अगर एक सेकंड भी तुम्हारा जीने का भी बाकी है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और जहां तुम्हारा जिंदगी के मौत, जिंदगी का वक्त पूरा हो गया और वक्त खत्म हो गया तो कोई तुम्हें बचा ही नहीं सकता। आपने कितने नजारे नहीं देखे ऐसे बता, 8-10 मंजिला से नीचे से गिरता, ऊपर बच जाता, और कोई पलंग से गिरती मर जाता। क्यों? क्योंकि वक्त खत्म हो गया था। ये आपकी और हमारी सबकी तकदीर लिखी जा चुकी है, टाइम फिक्स है बाबा, उसी टाइम पर हमें मौत आ गई। अगर किसी की शादी के बाद बाप मर रहा है, सास मर रही है, ससुरा मर रहा है, देवर मर रहा है, तो उस बच्ची का कसूर नहीं, वक्त खत्म हो गया उसका। ये कब ईमान लाओगे आप इन बातों का? कुरान में यूं ही लिखा गया, कुरान में यूं ही बोला गया है, हदीस में यूं ही बोला गया है। तो लिहाजा ये भी बात क्लियर करते हुए, अब आप देखें, बोले दिन में मनुष्य, महीना मनुष्य, मैंने कहा मनुष्यत है नहीं। क्यों? सारी कायनात के आका और मौला, मदीने के ताजदार, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बातों पर मुसलमानों को इतना यकीन है कि सूरज फट सकता है, आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, लेकिन नबी जो बात कह दे वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, हुजूर सफर के महीना क्या खराब है? सरकार ने फरमाया ला सफर, ना ना ना, सफर में कोई खराबी नहीं है। बस बात खत्म हो गई इस बात पर। ये हदीस पर तो हमारा यकीन और ईमान मजबूत होना चाहिए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि हमारा जो है ना सफर में कोई खराबी नहीं है, कोई मनुष्यत नहीं है, ये हुजूर का फरमान है, तो हम माँ का फरमान नहीं सुनेंगे, बीवी की बात नहीं सुनेंगे, औरतों की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हुजूर ने कहा कि सफर में कोई खराबी नहीं है, कोई इसमें खराबी नहीं है। बाप कुछ बोले, माँ कुछ बोले, बहन कुछ बोले, बीवी कुछ बोले, बेटी कुछ, ना 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 ना, उसको समझाओ प्यार से, ना ना ना, मेरे आका ने क्या फरमाया, सफर के महीने में कोई खराबी नहीं है। क्या तेरा तहजीब, क्या मनुष्य बला, बोले मैं कहा बला तो सिर्फ सफर के महीने, एक बात सुने आप, बला सिर्फ सफर के महीने में नहीं उतरते, रोजाना उतरते आसमान से बला। शर और खैर का मालिक अल्लाह है, बोलो ना सुभान अल्लाह। शर को पैदा करने वाला भी और खैर को पैदा करने वाला भी अल्लाह है। अब बला तो रोज उतरते हैं, नहुसत तो रोज आती है, लेकिन किसको छूती है ये आपको ज़हन में बैठाना है। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, असल में नहुसत वो है। नहुसत तो हमारे साथ डेली है, सफर के महीने में नहीं, हमारे साथ डेली है जो हम नमाजें छोड़ रहे हैं। नहुसत ये है जो हम झूठ बोल रहे हैं, नहुसत ये है जो हम हराम कमा रहे हैं, नहुसत ये है जो हम दाढ़ियां काट रहे हैं, नहुसत ये है जो हम माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। नहुसत किसी महीने और दिन में नहीं, गुनाह में रखी गई है। किस में रखी गई है? गलत काम में नहुसत है। आप नहीं देखते फिरौनियों का जुल्म जब बढ़ता गया जमीन पर,
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ ان کے جو ہے نا ظلم زیادتی زیادہ بڑھ رہی ہے, ان پر عذاب نازل کر. پتہ چلا کہ جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی دنیا میں اب ہو رہا ہے, اور کتنے باتیں میں آپ کو بتاؤں, لہٰذا میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو فرعونیوں پر اللہ کا عذاب آیا. کیا ہے؟ ایک ہفتے تک مسلسل 8 دن تک ان کے پاس بارش ہوتے رہی, اور پانی اتنا آیا سمندر سے بھی کہ فرعونیوں کے گھر ڈوب گئے, کھیت ڈوب گئے, کھیت خراب ہو گئے, گھر ڈوب گئے, یہاں تک کہ اپنے گھروں میں کے پانی گلے تک تھا. اچھا, اس فرعون کے گھر کے بعد لگ کر جو گھر تھا, فرعون کے گھر کے بعد جو گھر تھا لگ کے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا تھا. اس گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں. توجہ کرے اللہ کی قدرت پر, اور وہی سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی میں نحوست آتی ہے, نیکی پہ نہیں. ارے بھائی, ایک گھر میں پورا پانی اتنا بھرا ہوا ہے طوفان کی وجہ سے, حلق تک لوگ کھڑے ڈوبے ہوئے ہیں, اور بازو دیوار لگ کر دوسرا گھر ہے, اس میں ایک قطرہ پانی نہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اب یہ 7 دن تک یہ عذاب میں مبتلا رہے. آخر کار وہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا حضور معاف کر دیجیے. اللہ سے کہے بیٹو ہاتھ پیر نہیں پوچھنا, بیٹا بیٹھو, منہ ہاتھ باہر پوچھ کر آنا. کہاں گئے سراج؟ درود پاک پڑھیے. یہی بچہ غائب ہو جاتا بیٹھے بیٹھے. مسجد کے اندر تیار ہرگز نہ ہوئے, ہر مسجد کا ادب کریں گے نا انشاءاللہ. مسجد کے باہر تیار ہو کر آئیں گے, ہاتھ پیر منہ ناک جو بھی پوچھنا ہے مسجد کے باہر, مسجد کے اندر نہیں. کیونکہ مسجد کے اندر وضو کا یہ قطرہ بھی زمین پر مسجد کے فرش پر گرے گا تو گناہ لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پانی ہے وضو کا, جو یہ ٹپکے ہیں, یہ تمہارے ہاتھ اور پیر کے گناہوں کو دھوتا ہے, تو اس کا پانی اللہ کے پاک گھر میں نہیں گرایا جاتا. آج تو مسجد کے اماموں کو بھی میں دیکھا مصلی پہ ٹھڑ کے دے کر رہے. میں نے شرم کرو یار, تمہیں قوم کے رہبر, تمہیں دیکھ کر لوگ سیکھتے. اگر میں آپ کے سامنے معاذ اللہ نہ کرے, اگر میں آپ کے سامنے یا مصلی پہ ٹھہر کے پوچھوں ہاتھ پوچھوں اور میں بیٹھ کر بولوں حضرت ہاتھ پیر باہر پھوڑ کر آئیے, تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو مسجد کے مصلی پہ ٹھہر کے ہاتھ پھوڑ کر ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ اتنا لوگوں کو, اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ آج جب یہ مسئلہ بتائے گا تو لوگوں کو نئی بات دکھتی. میں نے کہا یہ نئی بات نہیں, 1400 سال پرانی بات ہے. یہ کوئی نئی بات ہے, سیکھا آپ نے نہیں تو ہم کیا کریں بھائی؟ یا آپ کو بولنے والا نہیں تھا. آپ کے مسجد کے امامہ, یا تو وہ بیچاروں اللہ ماشاء اللہ ہر مسجد کی بات ہے, یا تو مسجد کے امام صاحب یا تو صدر صاحب سے ڈر کر بیان کریں گے, یا تو روڈی صاحب سے ڈر کر بیان کریں گے, یا تو جو ہے لیڈر صاحب سے ڈر کر بیان کریں گے. بڑی پریشانی آج کے اماموں کو بھی. مسجد میں اگر مسجد کے آداب بن رہا ہے, صدر صاحب کو غصہ بہت آ رہا ہے. کیوں آپ بولیں گے صدر صاحب مسجد میں, حضرات مسجد میں بات نہیں کرنی چاہیے, اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے, مسجد کا ادب کرو. تو مسجد میں بیٹھے صدر صاحب نہیں رہتے نا, جمعہ میں خاص طور پر میرے کو غصہ, اچھا میرے کو بڑھا. کیوں کہ آج کے دور میں مسجد میں سب سے اونچی آواز سے بات مسجد کا صدرش کرتا. ہاں امام صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہی صدر صاحب بیوی کے سامنے میاں میں پورا دے پورا غصہ یا مسجد میں برابر لے کے آئے. تو حال یہ ہو گیا ہے کہ آج جہاں جن کو بولنا ان کو نہیں بولتے, جن کو نہیں بولنا ان کو بولتے. تو مسجد میں اونچی آواز صدر کی, تھوڑا کم آواز نائب صدر کی, اور تھوڑا کم سمجھا مسجد کے کمیٹی ممبر کی. یہ حال ہوگا. اب بولنا تو مسجد کا آداب پہ بولیں گے تو کیا بولے گا بیچارہ. اور بیچارہ 8000 کی نوکری کر رہا بھائی, اس کو مہینے کا کرایہ گھر کا دینا ہے, ماں کا خرچہ ہے, بیوی کا خرچہ ہے, ماں کی دواؤں کا خرچہ ہے, بیوی کی دوا کا خرچہ ہے, اولاد کو پڑھانا ہے. اگر وہ بولے گا صدر صاحب نکالیں گے تو اچانک نوکری سے نکل جائے گا, تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا. وہ بیچارے بول رہے ہیں. اچھا چلو سر امام صاحب شراب پر بولے تو ہر محلے کا روڈی جمعے میں بن جاتا. اچھا شراب میرے کو بول رہے امام صاحب. سود پر بولے تو ہر محلے میں ایک سود خور تو رہتا ہی. مسجد کے سود خور صاحب آتے بیٹھے, ہم امام صاحب کو نکال دینا پڑتا. وہ ڈائریکٹ نہیں بولتے سود پہ بول رہے نہیں, انہوں دیر سے آ رہے, انہوں یہ نہیں کر رہے. اصل بابا بولنا حق بات بول رہے ہیں, وہ نہیں بول. اگر گلی کے بارے میں, روڈوں کے بارے میں, روڈ خراب ہے, گلی خراب ہے, جو ہے فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہا
لیڈر صاحب کو غصہ, بولے تو کیا بولے بھائی, اللہ رحم کرے. تو خیر نحوست, گندگی, جو پریشانی نحوست آتی ہے نا, وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کس کی وجہ سے آتی ہے؟ سب مل کر بولے کس کی وجہ سے آتی ہے؟ وقت بہت قریب آ گیا, بولے کس وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتے ہیں, بلا آتے ہیں. مہینے یا دن میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ بات اپنی بہنوں کو سمجھائے, اپنے ماؤں کو سمجھائے, اپنی بیٹیوں کو سمجھائے. اچھی بات یہ بات بٹھا دے, دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, اللہ اس کے رسول کا بنا ہوا قانون ہے. بیٹا تمہاری بات نہیں چلے گی, اللہ اس کے رسول کا قانون سب سے پہلے چلے گا. تمہارا ہمارا نہ, سب سے پہلے. تو موسیٰ علیہ السلام نبی کی نافرمانی کا عذاب آ گیا, 7 دن تک بارش ہوئی, یہاں تک اللہ تک پار. اب گئے جا کر ہمارے ایسے گناہ جب بہت زیادہ, تھوڑی دیر مسجد میں جا کر ٹوپی پہلے اللہ معاف کر دے, وہ بھی گئے جا کر اللہ معاف کر دے, گناہوں میں غلطیوں پہ معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام سے کرے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے رحم دل نبی ہوتی, انہوں نے دعا کی اللہ ان کی خطا ہے معاف فرما دے. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی, عذاب ختم ہو گیا, پانی آنا بند ہو گیا. 1 مہینے تک خاموش تھے پٹے, پھر 1 مہینے کے بعد وہی نافرمانی. آج ہمارا یہ ہو نا, جیسا پریشانی ہٹی پھر وہی نمازہ چھوڑنا, گالیاں دینا, یہ چپ چلا. پریشانی آئی سر پہ ٹوپی چہرے پہ ڈال, یہ حال ہمارا. اب 1 مہینے کے بعد پھر شروع کرتے نبی کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی, لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ اس پہ عذاب نہ دے. اب دوسری بار جب عذاب آیا, ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈی جاتا ہے اس کے بعد ٹڈے ہوتے ہیں. اچھا یہ ٹڈے جو ہمارے پاس جو بچے وہ ٹڈیوں کو پکڑتے کھیلتے, بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید, اور ٹڈیاں ہوا میں, وہ ٹڈیوں کا عذاب. اچھا یہ جو ٹڈیاں ہے, وہ جو ٹڈیاں تھے اللہ کا عذاب بن کر آئے تھے, وہ ٹڈیاں ان فرعونوں کے دروازوں کو کھا گئے, کھیتوں کو کھا گئے, پھلوں کو کھا گئے, گھروں میں گھس کر ان کے اناجوں کو کھا گئے. اب کچھ ملا نہیں, تھیلا کھولے چاول کا, ٹڈیاں بھرے ہوئے, دال کا کھولے, ٹڈیاں بھرے ہوئے, کھانا بنانے کے لیے برتن ہٹا رہے, ٹڈیاں بھرے ہوئے, کھیت میں گئے, ٹڈیاں بھرے ہوئے. سمجھ گئے فرعونیہ یہ اللہ کا عذاب ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اللہ کی نافرمانی کرنے پر مصیبت آتی, عذاب آتا, مہینوں دنوں میں نہیں ہے. ابے تم موسر کے دار نہ, تجھے نماز کے بارے میں ہے نا, طہارت کے بارے میں معلوم ہے, اور سارا مہینے میں خرابی ہے. آج تو اسلامی خاص طور عورتوں کو دین سے دوری کی وجہ سے آج 50-60 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, لیکن آج بھی وہ 13 تیزیں منا رہے. تعجب ہے ان گھر کے مردوں پر, تعجب ہے ان گھر کے عورتوں پر, تعجب ہے ان گھر کے بچوں پر جو دادا گیری باہر تو دکھاتے ہیں, اپنے ماں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ماں یہ غلط ہے, بیوی کو نہیں بتا سکتے. پھر وہ معافی مانگنے لگے, یا اللہ موسیٰ معاف کر دیا. اللہ سب کہے موسیٰ علیہ السلام کو پھر رحم آ گیا, یا اللہ معاف کر دے. اللہ نے معاف فرما دیا کہ جاؤ, معاف کر دیا. اب معاف کرنا تھا, پھر 1 مہینہ صحیح رہے, پھر شروع. دیکھیے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ عذاب ذکر کیا اللہ پاک نے قرآن میں ہمارے ایسے. کچھ دیر پریشانی آئے تو موت آئے تو معاف کر دے, اس کے بعد ختم. لہذا پھر 1 مہینے کے بعد وہی معاملہ شروع ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اب اللہ نے تیسری بار فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب, ہمارے سر میں ہوتا ہے جو, ایک یہ جوئی عجیب تھے, ان کے سروں کے خون کو پی رہے, ان کے اناجوں کو کھا جا رہے, جہاں دیکھے جو, جدھر دیکھے جو. اب اتنے جو آ گئے کہ دیمک کی طرح ان کے گھر کے دروازوں کو کھانا شروع کر دیا, اور اسی بات کو لگ کر محل لگا ہوا ہے. بنی اسرائیل کا ایک مسلمان کا جو نیک کام کر رہا ہے, نبی کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, اسی گھر میں ایک بھی جو نہیں. ادھر گناہ کی غلط نحوست بھی دیکھے, نیکی کی تاثیر بھی دیکھے, ایک بھی جو نہیں. آخر کار پھر فرعون نے 1 ہفتے تک برداشت کیا, کہا موسیٰ اللہ سے کہو. تیسری بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ معاف کر, معاف کر. اللہ نے معاف فرما دیا, جواں ختم ہو گئے. 1 مہینے تک صحیح رہے, پھر شروع. 3 بار عذاب آ چکے, 1 مہینے کے بعد پھر شروع ہو. وہی نافرمانی, وہی جھوٹ, وہی گالی, وہی ظلم, وہی ستم جو ہمارا چل رہا ہے. پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا مینڈکوں کا. 4تھا عذاب کیا ہے ان کے پر؟ مینڈک. اب وہ کے گھروں میں مینڈک, کھیتوں میں مینڈک, برتنوں میں مینڈک, پانیوں میں مینڈک, یہاں تک کیا کرو کچھ کھانے بھی جاتے ہیں منہ کھول کے تو منہ میں اچھل کر مینڈک چلے گا.
اور بعض بنی اسرائیل کا گھر ایک بھی منٹ تک نہیں، ایک مومن کا گھر ایک بھی منٹ تک نہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے وہاں میں ایک ہفتے تک عذاب رہا، پھر چوتھی بار آ کر کہنے لگے موسیٰ دو اللہ سے بولو معاف کر، ہم آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، غلط اللہ سے دعا کی، رحم کے نبی تھے، دعا کی، پھر یہ چوتھی بار عذاب کرا، ایک مہینے تک پھر سہ، پھر بھی بگڑ، 4 بار عذاب آنے کے بعد نہیں سن رہے، 5ویں بار اللہ کا عذاب ایسا آیا، اللہ نے ان کے گھر میں پانی کی جگہ، چاول کی جگہ، اناجوں کی جگہ، یعنی روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، پانی پیو، ہر جگہ خون بنا دیا، خون بنا دیا، یہاں تک کہ وہ ایک ہی بکٹ سے پانی سینتے اور ان کے بازو میں مسلمان بھی پانی سینتا، مسلمان سین رہا ہے تو اسی بوری میں سے پانی آ رہا ہے، اور اسی بکٹ سے فرعون سین رہا ہے تو خون آ رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، فرعونیوں نے کہا کہ بھائی تمہارے برتن کو ہمارے برتن کو پیپ لگا کے دونوں ایک ساتھ منہ کو لگا کر پانی پئیں گے، خدا کی قدرت دیکھے، مسلمان پی رہا ہے تو پانی منہ میں جا رہا ہے، فرعونی پی رہا ہے تو منہ میں خون جا رہا ہے، ہر جگہ آج برداشت کرے، پھر آئے کہا موسیٰ اب اللہ سے کہ اب کی بار کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اللہ معاف فرما دے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ معاف فرما دے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، اور 5ویں بار پھر ان پر سے عذاب ہٹا، کون سا؟ خون والا عذاب، کون سا عذاب؟ توجہ دے، کون آ رہا بیٹھ رہا مت دیکھیے میری طرف دیکھیں، خون والا عذاب ان کے 5 بار ہٹا، کیونکہ 5 منٹ باقی ہے، کیونکہ عصر کا وقت قریب آ گیا، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس 5 منٹ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں، گناہوں میں نحوست ہے، نیکی میں جو ہے تاثیر رکھی گئی، اب 5ویں بار جو ہے پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، عذاب ختم ہوا، پھر 1 مہینے تک صحیح تھے، پھر شروع کر دیا، اب 5 بار اللہ نے چانس دیا، 6ویں بار فرعون کے ساتھ دریائے نیل میں ان کو ڈبا دیا، ہلاک ہو گئے، تو جو قوم اللہ اس کے رسول کی اس قرآن کے یہ واقعے نے ہمیں بتا دیا، نحوست نہ دنوں میں ہے، نہ مہینوں میں ہے، نہ وقتوں میں ہے، نہ ٹائم میں ہے، نحوست اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر رکھی جاتی ہے، جو آج ہر گھر کے مسلمان میں آپ دیکھ لیں، جب صبح ٹی وی کھلتی ہے، جبکہ تو قرآن پڑھا جانا چاہیے تھا، نماز سے ہمارا صبح کی شروعات ہونی چاہیے تھا، لیکن گھر میں ہماری شروعات ہوتی ہے ٹی وی میں، جس میں اوم بھوم شوم بولا جاتا ہے، یا تو پیپروں میں جو 90% جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ کا کلام سچا، اس پر ہماری کوئی شروعات نہیں، یہ حال آج ہمارا ہو گیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اس قوم کی حالت کو ذرا غور سے سنیں، علماء فرماتے ہیں، اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کو نہ بدلے، آپ سمجھ رہے ہو کہ فرشتے آ کر آپ کو بتائیں گے لکو کر رہے ہیں، نہ کوئی فرشتے آنے والا نہیں ہے، خود بدلنا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، صحیح اور غلط کا عقل سمجھ عطا فرمائی ہے، اگر نیک کام کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، دوست کیا بولیں گے، اماں کیا بولیں گے، بہن کیا بولیں گے، بھائی کیا بولیں گے، فلاں کیا بولیں گے، ہار میں جائے، جو کام سے اللہ راضی ہو وہ کام کرے، کون کیا بولے گا مطلب نہ رکھے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام کرے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جنگل سے جا رہا تھا اور جا رہا تھا تو آسمان کے ٹکڑے، جو ابر کا ٹکڑا تھا، آسمان سے ابر کا ٹکڑا تھا، اس ابر کے ٹکڑے کو اس نے دیکھا کہ ایک آواز آئی غیب سے، اور آواز یہ تھی کہ اے ابر کے ٹکڑے فلاں علاقے میں جا، اس بندے کے کھیت پر پانی برسا۔ بولے سبحان اللہ۔ اب یہ بزرگ پریشان ہو گئے، اس ابر کے ٹکڑے کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے میں جا اور وہاں ایک کھیت ہے، اس کھیت والے پر پانی برسا۔ اس ابر کے ٹکڑے کو دیکھتے دیکھتے یہ بھی پیچھے گئے، ابر کا ٹکڑا اللہ کو گیا اس کھیت میں جا کر خوب برسا۔ بولیے خوب برسا، اور جب برسا تو وہ کھیت کے جو مالک تھے ان سے ان بزرگ نے ملا، کہا ایک بات سچ سچ بتائے۔ بولے کیا؟ آپ کون سا اچھا کام کرتے ہیں؟ میں جنگل سے جا رہا تھا، اچانک میں نے یہ آواز گونج سنی کہ ابر کے ٹکڑے کو کوئی کہہ رہا ہے فلاں کے کھیت میں جا کے برس رہا، تو میں اس ابر کے ٹکڑے کے ذریعے آپ کے کھیت تک آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بارش کہیں اور نہیں ہو رہی ہے، آپ کے کھیت پر پانی برس رہا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کون سا اچھا کام آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسی عزت سے آپ کو نوازا ہے؟
नेक काम करो फिर इसकी तासीर भी देखो। तो उस खेत के मालिक ने कहा कि हजरत मैं एक काम करता हूँ। बोले क्या? जब भी खेत का जितना मुनाफा आता है तो उस मुनाफे के मैं 3 हिस्से बनाता हूँ। एक हिस्सा मैं जो है खेत में लगा देता हूँ, यानी खेत को फिर से माल डाल कर फिर से उसको बीज वगैरह डाल कर, और दूसरा हिस्सा मैं अपने बीवी बच्चों के लिए रखता हूँ, और तीसरा हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए गरीबों में बांट दिया करता हूँ। मेरी आदत ये बरसों से है, बरसों से, 1 साल से नहीं, बरसों से मैं ये काम करते हुए आ रहा हूँ। अपने आमदनी, अपने पैसों के 3 हिस्से में बना देता हूँ। एक हिस्सा खेत को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा हिस्सा औलाद भी बच्चे माँ बाप के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए। और खुदा की कसम इस पहाड़ी इलाके में कहीं भी पानी का इंतजाम नहीं है, फिर ये अनाज जो निकलता है खुदा की कुदरत से बारिश होती है और मेरा अनाज, मेरा खेत हरा भरा रहता है। देखा नेकी की तासीर? गुनाहों में नौजत रखी गई है। घर में मुसीबत आ रही है तो ये देखो कि नमाज क्यों छोड़ रहे हो। घर में परेशानी आ रही है तो ये देखो शराब क्यों पी रहे हो। घर में तकलीफें आ रही है तो ये देखो कुरान में अल्लाह फरमाता है तुमको जो मुसीबत पहुंच रही है वो खुद अपने हाथ की कमाई की है। हम क्या कर रहे हैं? और कर रहे हैं महीने में उसमें नेक, अगर अच्छा देखा नेक काम करो तो अल्लाह माल में भी बरकत देता है। गुनाह करो तो माल से बरकत भी छिल जाती है। नेक काम में, गौर से सुने, नेक काम में माल में भी अल्लाह बरकत देता है, और गुनाह और गलत काम में माल से बरकत चली जाती है। इसी तरह मेरे पास मौजूद है, इसी तरह नेक काम जो बंदा करता है अल्लाह उसके माल में बरकत देता ही देता है, लेकिन साथ में उनकी औलाद में भी अल्लाह उसका असर अता फरमाता है। बोले वहां पर नेकी का असर माल में भी आता है और औलाद में भी आता है। बोलो यार सुभान अल्लाह, एक मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक कराची का ये वाक़या है, एक बड़ा बीमार था और उस कई महीनों से वो बिस्तर में पड़ गया। माँ नहीं थी, एक लौटी उस बाप को बेटी थी, एक ही बेटी, और खूबसूरत हसीन और नौजवान लड़की थी। अचानक बाप को फालिश का अटैक हुआ, बिस्तर पर पड़ गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं, और वैसे भी रिश्तेदार को देखते का मोहल्ले में जब देखिए, अब ये अजीब हमारा नेकी का ध्यान हो गया है। हम बाहर निकलते हैं तो सिग्नलों में भीख मांगने वालों को दे देते हैं, उसको ये लीजिए, अरे नहीं देना, अरे भाई पेशावर फकीरों को देना हराम है। ये मसला भी है क्या? ये कानून मैं नहीं, अल्लाह का बना हुआ है। पेशावर फकीरों को हमारा सदका, हमारी जगह, तो वो बेचारे बंडियों पे टेप लगाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर दो तो ये मिलेगा वो मिलेगा। अबे भाई तेरे पहले हमारे सदका, हमारे ज़कात का मसला, हमारे ज़कात के, हमारे सदक़े के जो हकदार होते हैं, सबसे पहले हमारे गरीब रिश्तेदार का हक है। गरीब रिश्तेदार का हक है पहले नंबर पे। सदका और खैरात सबसे पहले खानदान के गरीबों में दिया जाएगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर पड़ोसी आते हैं, तीसरे नंबर पर मदरसे के बच्चे या गरीब लोग आते हैं, है ना। लेकिन पेशावर फकीर की बात करो मैं, अभी आप देखिए साइबराबाद कमिश्नर, हमारे हैदराबाद की बात बता रहा हूँ, हैदराबाद की बात। साइबराबाद कमिश्नर ने एक बंदे को पकड़ा जो फकीरों की टोली चला रहा था। कमाई सुन के हैरान हो गया, एक दिन के 1 लाख कमा रहा था फकीरों से। ये तो कानून और मीडिया बता रहे हैं, और आपको मालूम है हमारी मीडिया हमारे काम कितना सच बताते हैं, कितना झूठ बताते हैं। ये तो आपको अच्छा अंदाजा है ना। 20-30 फकीरों के जरिए एक दिन में 1 लाख को कमा रहा था। समझ जाए कि उसमें कितना गबन हुआ होगा। खैर हम इल्जाम नहीं लगा, चलो 1 लाख पकड़ ले, महीने के 30 लाख, साल के इतना मिनिस्टर नहीं कमा रहा होगा। तो आज जो है ना ये धंधे चल रहे हैं सिग्नलों पर, उस पर तो हमारे हम दे रहे, सदका दे रहे, खैरात दे रहे। अरे भाई तेरे खानदान में पहले देख, जो बेचारे भूखे एक के खाने के लिए तरस रहे होंगे उनको देना ना, खानदान में क्योंकि नाम नहीं होता तो खानदान में देते। तो सदका और खैरात नाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए दिया जाएगा। ये ज़हन रखिए आप बात को। नेकी का आज हमारे पैसे नहीं हो रहे हैं हमारे पास। ये मसले के सुन्नी आज लोग, मुझे तकलीफ होती है कि आज देखे पूरे वहाबियों को, देवबंदियों को, मैं आज इंशाल्लाह बयान करूंगा इसी मस्जिद में आने वाले जुमा या जुमा में, कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था
تو ہندوستان آزاد ہوتے وقت سب سے زیادہ قربانی سنی علماء نے دی ہے، اور سارے دلائل کے سامنے اس کی تیاری کرتے ہوئے آ رہا ہوں. لیکن الٹا مسئلہ ہو گیا. سہارنپور جو دیوبند ہے، جمیعت العلماء جو بنا گیا، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جمیعت العلماء میں پورے کے پورے وہابی. یہ اور بات ہے، وہ بیچارے دنیا میں کہیں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہو، سپریم کورٹ تک جا کر وہ حکومت سے آرڈر لا رہے ہیں اور مسلمانوں کو گھر توڑنے سے بچا رہے ہیں، چاہے وہ سنی کا گھر ہو یا وہابی کا گھر ہو، بچا رہے ہیں. یہ علاقے میں بلڈوزر نہ چلے، لیکن کام تو وہ کر رہے ہیں. جمیعت العلماء میں سارے وہابی، ارے کام سب کا کر رہے ہیں، اور کام یہ تو دکھ رہا ہے، پیپر میں آ رہا ہے کہ جمیعت العلماء نے یو پی کے فلاں علاقے میں بلڈوزر چلنے والا تھا، وہاں جمیعت العلماء گئے، سپریم کورٹ سے آرڈر لایا، وہاں اس محلے کو ٹوٹنے سے بچایا. جس محلے میں سارے سنی رہتے تھے، سارے 11ویں والے رہتے ہیں، سارے درگاہوں کو جانے والے رہتے ہیں، لیکن ان کو بچایا وہابیوں نے، اور دھیرے دھیرے پھر شہر پہ زہر دینے لگے اور سارا محلہ کا سارا محلہ وہابی ہو گیا. یہ آپ سنی. اچھا، یعنی آج وہابی جو ہے اس طریقے سے کام کر رہا ہے، پیسے سے بھی کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد دے کے بھی کام کر رہا. اب آپ سمجھیں نہیں حضرات سنیوں کے پاس پیسہ کہاں ہے؟ نا، یہ مت بولو آپ سنیوں کے پاس پیسہ کہاں ہے. بیٹا شادی، بیٹے کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے سنی. قوالیوں کے محفل میں ہمارے حیدرآباد میں کوئی ماحول نہیں آیا ابھی. دیکھا آپ کرناٹک کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کرناٹک، مہاراشٹر میں دیکھے آپ عرس کے نام پر، بزرگان دین کے عرس کے نام پر، جبکہ عرس کیا ہے؟ یہ گنبد میں سونے والے بزرگان دین کی عرس کے وقت ان کی زندگی پر روشنی ڈال کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دین کو سمجھنا ہے تو ولی کی زندگی کو پڑھ لو. تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، خوف خدا کیا ہے، یہ بزرگان دین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. لیکن عرس کے نام پر جو ہے نا، آج خوالیہ کے جو ہے عورت اور مرد کے مقابلے کرائے جاتے، ہمارے ہزاروں روپے خوالوں کے نام پر لوٹ رہے. اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ مزار میں رہنے والے بزرگ خوش ہو گیا، باپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پیسے لوٹا رہا ہے؟ نا نا بھائی، یہ غلط فہمی میں ہے. آپ سو رہے ہیں ابھی، اٹھو، جاگنا پڑے گا آپ کو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان اس لیے فرمائے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جاگنا پڑے گا آپ کو. سنیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے مت سمجھو ایسا، بہت پیسہ، لیکن اس کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. یا تو ہم پیشاور فقیروں کو اپنا صدقہ اور خیرات دے رہے ہیں خاندان کو چھوڑ، یا تو پھر خوالیوں کے نام پر خوالوں پر ہزاروں روپے لٹایا جا رہا ہے، یا تو پھر بیٹے کی شادی یا ولیمے کے نام پر خاندان میں ناک ہو، مہر شوہر لوگوں میں عزت ہو، اس کے نام پر کون لٹ رہا جا رہا؟ مت دیکھیں، میرے پر توجہ دیں، جانے دیں ان کو کون جہاں ہمارا پیسہ بھی ایشو ہو رہا ہے. آج پورے انڈیا میں مجھے بتائیے، خاص طور حیدرآباد کی بات ہے، کتنے مسلمان لوگوں کے کالج ہیں؟ ہمارا میں ابھی وہی کہہ رہا تھا، وہ بھی دن قریب ہونا. آپ دیکھیں گے آگے چل کے 2023 چل رہا نا، 2030 تک دیکھو بڑی مشکل سے ایک مسلمان ایڈوکیٹ ملے گا. آگے چلے ایک بڑی مشکل سے ایک مسلمان ڈاکٹر شاید ملے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس پہ توجہ نہیں ہے. ہمارے پیسے یا تو قوالی کے نام پر جا رہے ہیں یا بزرگان دین کے مزار پر چادر کے نام پر جا رہے ہیں. کچھ چادر کہ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار درگاہ پر ایک اچھی خاصی چادر ہو، جب تک پھٹ نہ جائے تو دوسری چادر مت چڑھو. بولو دوسری چادر. آج تو یہ لے ڈھم نہیں بجا رہا، ایک بندہ چادر لے کے کھینچ رہا ہے، شرم آنا چاہیے لوگوں کو بھی پیسے دار لے. کیا تم سمجھ رہے کہ کون سے نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ نیکی اس کو نہیں کہتے. یہ مزار میں رہنے والے نہ ہمارے پھول کے محتاج ہے، نہ ہمارے چادروں کے محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کے بہاروں میں رہا کرتے ہیں. حدیث نہیں سنی آپ؟ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. یہ جنت کے بہاروں کے لیے باقی ہے. ہمارے چادر کے محتاج، پھولوں کے محتاج نہیں. ان کے نام پر کبھی جو غریب تمہارے خاندان میں رہتا ہے، نیاز کے نام پر لاکھوں روپے ویسٹ کرنے والے، کبھی اپنے خاندان پہ ان کے نام پر اپنے خاندان کے غریب کو خوش کر دیکھو، یہ ولی تمہارے پر نظر نہ لے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. ہمارا پیسہ مس یوز ہو رہا ہے. خدا کے واسطے اس کو آپ سمجھے اور اپنے بچوں کو پڑھائے. ایک ٹائم کم کھا لیکن بچوں کو پڑھائیے. پڑھانے اسلام یہ نہیں کہتا خالی دین بھی پڑھاؤ، انگریزی بھی پڑھاؤ، ہر چیز ہے. آپ جانتے ہیں، سن کر حیران ہوں گے،
دنیا میں جتنی زبانیں جتنے تعلیم ہے نا سب کی پیداوار آدم علیہ السلام. بولو نا سبحان اللہ. سارا علوم ہمارے باپ کے مہر آدم علیہ السلام کے مہر میں آیا تو ہے. ہمارے باپ کی ملکیت ہے یہ سارا علوم, چاہے وہ ڈاکٹری کا علوم ہو, وکالت کا علوم ہو, انجینئر کا علوم ہو, سائنس کا علوم ہو, چاہے وہ انگریزی علوم ہو, سارا علوم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. ہم اسلام یہ کہتا ہے انگریزی سیکھو, انگریزیت مت سیکھو. بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھاؤ, پڑھانے کے بعد بچوں کو جو ہے آگے بڑھاؤ. ورنہ آج ہمارے اسکولوں کا حال یہ ہے, ہم بڑے اسکولوں میں تو ڈال رہے ہیں ہاتھ جوڑا کر ہمارے اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے. نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو خبر ہے. ہاتھ جوڑا کر سورج کے سامنے پوجا کیا جا رہا ہے, سوریہ نمسکار. یہ حال ہمارے اسکولوں کا ہو رہا ہے. کیوں؟ مسلمانوں کا کوئی بڑا اسکول نہیں, مسلمانوں کا کوئی بڑا کالج نہیں. یہ حال ہے, پیسہ ہمارا مس یوز ہو رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے پیسوں کو صحیح جگہ خرچ کریں. میں بات سنا رہا تھا, نیکی کا اثر مال میں بھی آتا ہے, اولاد میں بھی آتا ہے. گناہ کا اثر مال میں بھی آتا ہے, اولاد میں بھی آتا ہے. پتہ کیا چلا؟ اصل نحوست اصل گناہوں میں رکھی گئی ہے, غلط کام, اور برکت نیک کاموں رکھی گئی ہے. وہ بوڑھا باپ جب بستر پہ پڑ گیا, جوان بیٹی ایک دن 2 دن 8 دن کوئی پڑوسی پوچھ رہا ہے, جو خاندان والا, یہ تو غریبوں کو کون پوچھتا ہے. جب 8 دن گزر گئے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا, تو مجبور ہو کر وہ اسلامی بہن مسلمان مجبور ہو گئی. بھوک کو دانے دانے کو باپ بھی تڑپ رہا ہے, بیٹی بھی تڑپ رہا ہے. نہ خاندان والے منہ کو لگا رہے, نہ پڑوسی منہ کو لگا رہے. کیا کرے؟ مجبور ہو کر وہ عورت روڈ پر نکلی تاکہ اپنا جسم بیچ کر اپنے باپ اور خود کا پیٹ بھرے. یقین جانیے خوبصورت لڑکی تھی, ساری رات کھڑی رہی اس جگہ پر جہاں پر عورتوں کے جسم کا سودا ہوتا ہے, لیکن اس بچی کے اوپر کسی نے نظر نہیں ڈالی. ساری رات گزر گئی. وہ بچی روتے ہوئے گھر آئی اور باپ سے کہا کہ ابا جان مجبور ہو گئی تھی, ایسے کام کے لیے گئی, لیکن تعجب ہے پوری رات کھڑے رہی, میرے اوپر کسی نے نظر تک نہیں ڈالی. تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا بیٹا کیسے کوئی نظر ڈال سکتا ہے, آج تک تیرے باپ نے کسی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالی تھی. اگر ہم اپنے نیکی کریں گے تو اس کا اثر اولاد میں بھی آئے گا. اگر ہم گناہ کریں گے تو آپ دیکھ لیں پھر اس کا اثر اولاد میں بھی آئے گا. مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. نیکی اور گناہ کی تاثیر کو سمجھے, اپنے پیسوں کا مس یوز نہ کرے, صحیح جگہ علماء سے پوچھ کر خرچ کرے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا سب کو عاشق رسول بنائے, اور قیامت تک ان کے نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب